اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ حضرت رحمت ربی گفتگو جو ہے وہ 100 پر پہنچ گئی۔ سرنامہ کلام جس ہستی کو بنایا ہے حضرت سیدہ البتول فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر۔ شیطان وہ پہلا توحید پرست عابد و زاہد تھا کہ جس نے نبی کی توہین کی۔ صرف اتنا ہی کہا کہ میں نبی سے بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے اور نبی کی توہین سے بھی بچائے۔ حضرت رحمت ربی گفتگو 100 پر پہنچی۔ ہم نے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے بہت سی وجوہات میں سے کہ انہی کے بیٹوں امام حسن و حسین سے اولیاء کو فیض ملتا ہے، اور آگے فیض جو ہے وہ جاری ہوا۔ جو کام کہیں نہ بنتا ہو وہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در پہ بنتا ہے، کیونکہ آپ سید الاولیاء کی بیوی ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہیں ان کی والدہ ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تصوف کا منبع ہے۔ اس لنگر کا کیا کہنا کہ جس لنگر پہ مولا علی بھی کھا رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی کھا رہی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھا رہے ہیں۔ اولیاء کی تاریخ میں جتنے لنگر خانے ہوں گے اور خانقاہیں ہوں گی، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کھانوں کے اور خانقاہ کے اور لنگر خانے کے برابر نہیں ہوں گی۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 606 عیسوی ہے، اور تاریخ وصال آپ کی 632 عیسوی ہے۔ آج 2016 میں 1384 سال ہو چکے ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں، مدینہ المنورہ، موجودہ ملک سعودی عرب۔ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ اگر آپ پرانی پکچر دیکھیں تو وہاں پہلے مزار ہوتا تھا، پھر مزارات جو ہیں وہ گرا دیے گئے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام پہلے سماعت کر لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ الایمانو، ایمان جو ہے یہ معرفت بالقلب، قول باللسان، عمل بالارکان۔ تو دیکھ لیجئے، ایمان جس کو میں سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے، اور پھر اعضاء سے عمل کر کے دکھانے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نام سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ سیدہ کا لفظ آتا ہے، یہ سید کا مؤنث ہے۔ یہ ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ مسند امام احمد میں اور حاکم نے بھی بیان کیا ہے، اور طبرانی کے اندر بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ الا مریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو سیدہ جب حضور نے کہہ دیا تو اب یہ حضور کی طرف سے ٹائٹل آپ کو ملا۔ الا مریم، چونکہ مریم علیہ السلام اس لحاظ سے افضل ہیں کہ آپ کا بیٹا نبی بنا ہے۔ البتول، یہ البتول جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ معنی اس کا جو لیا جاتا ہے وہ تارک الدنیا لیا جاتا ہے، قطع کرنے والا۔ اس کا معنی ویسے کنواری بھی ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا سے رغبت نہ تھی، اس لیے آپ کو یہ ٹائٹل بتول دیا گیا کہ آپ گھر کا کام، فرائض اور نوافل یہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اور یہ بڑی بات ہے، ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ فرائض کو ادا کر دینا، آپ سارے کام کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگی رہتی۔ تو دنیا کی طرف آپ کا لگاؤ کم تھا،
اللہ کی عبادت میں لگاؤ زیادہ تھا، آپ کو ٹائٹل بطول دے دیا گیا۔ ایک لفظ آپ کے ساتھ آتا ہے زہرا، را کے بعد الف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چمکیلا۔ یہی بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے، لأنہا زہراء المصطفیٰ، یہ چمک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک تلفظ زہرا بھی ہے، را کے بعد گولتا، تو گولتا جو ہوتی ہے زہرا، اس کا معنی ہوتا ہے ناہید، اور وہ ستارہ جو تیسرے آسمان پر ہوتا ہے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ ایک تلفظ جو ہے وہ زہراتن ہے، یعنی زا کے اوپر زبر ہے اور آخر میں گولتا ہے، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتا۔ بعد میں زہرا دلیری کے معنی میں استعمال ہونے لگا، بہادری کے معنی میں استعمال ہونے لگا، تو اصل کیا ہوگا؟ فاطمہ تو زہرا، را کے بعد الف ہوگا جو بی بی فاطمہ کے ساتھ آتا ہے، معنی چمکیلا۔ فاطمہ، فاطمہ کا ایک مادہ الفتم ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، معنی قطع، قاطع۔ فطم الصبیو یہ کہا جاتا ہے، یہ جب بچے کا دودھ چھڑایا گیا تو فطم الصبیو کہا جاتا ہے۔ تو دارمی کی ایک روایت پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو فاطمہ رکھا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام آپ کو عطا کیا گیا۔ تاریخ بغدادی کے اندر ہے، صفحہ 331، کنز الامال جلد 12 صفحہ 109 کے اوپر ہے۔ ان علی قال انما سمیت فاطمۃ لان اللہ فاطمہ عن النار، یہ فاطمہ سبیوں کے اندر جو مفہوم ہے نا، وہی فاطمہ کے اندر بھی ہے۔ یہ دیکھیے، لان اللہ فاطمہ عن النار، کہ آگ سے ان کو دور کر دیا۔ دوسری حدیث کنز الامال جلد 12 صفحہ 109، حدیث نمبر 34227۔ حدیث کیا ہے؟ انما سمیت فاطمۃ لان اللہ تعالی حرمها وذریتها علی النار، کہ یعنی نام ان کا فاطمہ جو ہے وہ اس لیے میں نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان پہ اور ان کی ذریت کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ جو نام ہے آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو بھی آگ سے دور کر دیا اور آپ کی اولاد کو بھی، جو آپ کی سچی پیروکار ہے، اس کو بھی دور کر دیا۔ ویسے فاطمہ کا نام جو ہے وہ عرب میں عام تھا۔ مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ، قصی کی والدہ کا نام فاطمہ، حضرت ختیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ، تو فاطمہ نام ویسے تھا، لیکن آپ کا جو نام رکھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ نام ہے تو عربی، لیکن اسپین کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ یہ امریکہ کے اندر کئی میکسیکن ہیں، تو وہ اسپین سے ہی آئے ہیں نا، تو ان کے نام کے اندر فاطمہ اور عمر ابھی بھی پایا جاتا ہے، مدینہ، یہ نام ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے اندر بھی فاطمہ نام جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ امریکہ کے اندر بھی عیسائی جو ہیں یہ بھی اس نام کو رکھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی مختار شاہ، یہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ حضور کی دوسری بیٹی ہیں، تو بھائی بات صرف بیٹیوں کا ہی نہیں، اور بھی تو عورتیں ہیں دنیا میں، تو ان کا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ سوال کو ذرا بڑھا لیجیے۔ تو دلائل سے پہلے یہ جان لیں آپ کہ بھائی یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جو ٹائٹل عطا فرما دے، جو مرتبہ عطا فرما دے، یہ اس کی عطا ہے۔ اگر آپ اس طرح اعتراض کرنے لگیں گے تو پھر اعتراض ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا درجہ کیوں بڑھا؟ باقی بھی تو 11 بیٹے جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں۔ تو پھر اعتراض جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کا درجہ بڑھا دیا، باقی 11 مہینے بھی تو اسی کے ہی ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس نے مہینوں کی تعداد بتائی ہے، تو وہ بھی مہینے تو اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعوں کا درجہ کیوں بڑھا دیا؟ باقی دن بھی تو اسی کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی نازل شدہ کتابوں میں سے قرآن مجید کا درجہ بڑھایا، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے اپنی ہی بنائی ہوئی راتوں میں لیلۃ القدر کا درجہ بڑھایا، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، انہوں نے ہی تو بیت المقدس کو بنایا تھا، اور اللہ کا ہی نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلہ ہیں، ان میں سے بیت اللہ کا درجہ بڑھا دیا، اللہ کی مرضی ہے۔
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، ان کا درجہ بڑھا دیا کہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو بھائی یہ تو سارے صفات رکھتے تھے، صفات کا ظہور ہوا تو درجہ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نہ بھی صفات ہوں، صرف نیت کے پختہ وجود کی بنا پر اللہ تعالیٰ ٹائٹل عطا فرما دیتا ہے، درجہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ مجھے بتائیے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو بھائی یہ اعتراض مت کرو کہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں زیادہ، اللہ بڑھا دے جس کا چاہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہی نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ابن ذبیحتین ہے نا، انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بچہ ہوں۔ تو 2 کون سے ہیں؟ کوئی بھی ذبح نہیں ہوا، نہ حضرت عبداللہ ذبح ہوئے، ذبح ہونے کے لیے پیش ہوئے، ذبح نہیں ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ٹائٹل عطا فرما دیا۔ تو بھائی سن لو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ صفت کا ظہور نہ بھی ہو تو ٹائٹل دے دے۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ تو تحت رسالت بھی ہیں اور تحت ولایت بھی ہیں، اور ماں ان بچوں کی ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے، بلکہ خود دین ہے۔ آئیے اب دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ دوسری بہنوں سے زیادہ کیوں، دوسروں سے زیادہ کیوں؟ تو حضرت مریم کے علاوہ دوسری تمام عورتوں سے زیادہ ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر تو آپ کو ساری عورتوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ خیر وہ یہ محدثین کا کام ہے، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو چند صفات اور وجوہات کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ آپ کا مقام کیوں بڑھا؟ کیونکہ بی بی فاطمہ قول، فعل، گفتار، رفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ۔ اہل تشیع کی کتاب ہے ناسخ التواریخ، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ 357 ہے۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت من الناس اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ من فاطمہ۔ آپ کا درجہ بڑھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ان کے آنے پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں باب فی القیام کے اندر ہے کہ یہ زیادہ مشابہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام میں اور قعود میں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کو چومتے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی چوما کرتے تھے، آپ کے سر کو چوما کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چومنا شرک نہیں ہے۔ آپ کا درجہ کیوں بڑھا؟ کیونکہ آپ کو نبوت و ولایت کی زیادہ حب ملی، زیادہ محبت ملی۔ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ، میں یا فاطمہ؟ قال فاطمہ تو الی منک وانت اعز علی منہ۔ اللہ اکبر جل شان۔ کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ 244 میں یہی مفہوم ہے۔ دوسری جگہ روایت یوں ہے، وان جمع بن عمیر قال دخلت مع عمتی علی عائشہ فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجها۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ۔ کہا مردوں میں سے؟ کہا ان کے خاوند۔ آپ کا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی عورتوں کی سردار ہیں۔ طبرانی نے سکر رجال کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکا من السماء لم یکن زارنی فاستاذن اللہ فی زیارتی اخبرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء امتی۔ ایک فرشتہ آسمان سے آیا جس نے کبھی میری زیارت نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ سے اسپیشل اجازت لی میری زیارت کرنے کی، تو اخبارانی اس نے مجھے بتایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ دالمی کی روایت کچھ یوں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو اما تردینا ان تاتی یوم القیامت سیدۃ نساء المؤمنین، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی آمد مومنات کی سردار کی حیثیت سے ہو؟ اس لیے آپ کا درجہ بڑھا۔ آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ آپ کو حضور نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد میں ہے، حاکم نے بیان کی، طبرانی میں بھی ہے۔ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنۃ الا مریم،
حضرت بی بی مریم کے علاوہ فاطمہ اہل جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں. یہ استثناء اس لیے ہے کہ بی بی فاطمہ کے بیٹے ولیوں کے سردار تو ہیں پر نبی نہیں ہیں. نبی کا بہرحال درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مریم ایک نبی کی ماں ہے. اس حدیث کے بعد امام سبکی نے کہا ہے کہ افضل فاطمہ، پھر ختیجہ، پھر عائشہ. ابن عباس سے ایک مرفوع حدیث ہے، قرطبی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. حدیث یہ ہے سیدۃ النساء العالمین مریم ثم فاطمہ ثم خدیجہ ثم آسیہ. ترمذی شریف حدیث نمبر 3813 ہے. حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران و خدیجہ ابنۃ خویلد و فاطمہ ابنۃ محمد و آسیہ امرأۃ فرعون. تمہارے لیے پورے عالمین میں سے جو عورتیں ماڈل اور نمونہ ہیں تمہارے لیے وہ 4 کافی ہیں تمہیں. اب تمہیں نمونہ اور ماڈل بنانے کے لیے کسی اور عورت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکٹریس کو، کسی اور کو. یہ 4 کا حسب کا کافی ہیں تمہارے لیے. تمہیں زندگی گزارنی ہے تو حضرت مریم کو دیکھو. تمہیں زندگی گزارنی ہے حضرت خدیجہ کو دیکھو. تمہیں زندگی گزارنی ہے حضرت فاطمہ کو دیکھو. تمہیں زندگی گزارنی ہے تو حضرت آسیہ کو دیکھو. تمہاری اے عورتوں، تمہیں تمہاری زندگی کے لیے ان کی 4 کی زندگیوں میں چیزیں مل جائیں گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے افضل حضرت مریم، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت خدیجہ، پھر حضرت آسیہ. بھئی یہ وہ گفتگو ہے جو محدثین کی ہے، میری گفتگو نہیں، کیونکہ میرا وہ درجہ نہیں ہے. تو ہمارے نظر میں تو اب گفتگو حضرت بی بی فاطمہ کی جاری ہے، تو سماعت کیجیے. شرح جمع الجوامع میں آپ کو سب سے افضل ٹھہرایا گیا ہے. مگر میرا موقف یہ ہے کہ عقلی دلائل کی نسبت نص زیادہ جو ہے وہ وقت رکھتی ہے. آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ آپ کو اذیت دینا حضور کو اذیت دینا ہے، اس لیے آپ کا درجہ بڑھا. حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. مستدرک جلد پہلی صفحہ 159 پر ہے. مسند امام احمد نے اس کو بیان کیا، ترمذی نے بیان کیا، طبرانی نے بیان کیا. انما فاطمہ بدعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی. بدعۃ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. بخاری شریف میں کچھ یوں ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. وہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جنہوں نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کی، مجھے غصہ دلایا. آپ کا درجہ اس لیے بڑھا کہ آپ کی رضا اللہ کی رضا، آپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے. طبرانی نے کہا اس حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے. حدیث سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یرضی لرضاکی. اللہ تعالیٰ تیری جس پہ تو راضی رب اس پہ راضی، اور جس پہ تو غصے رب اس پہ غصے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، قال علی علی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم. میری اس سے جنگ جس سے ان کی جنگ، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی میری اس سے جنگ ہے، اور جس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی میری بھی اس کے ساتھ صلح ہے، میری بھی سلامتی کا اعلان. اللہ اکبر جل شان. آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ آپ کے خامند کو سید اور صالح کہا گیا ہے. دائلمی نے حدیث بیان کی ہے، 7657 نمبر حدیث ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لفاطمہ زوجک سید فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. بی بی فاطمہ سے یہ کہا کہ زوجک تیرا خامند جو ہے وہ سید ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ صالحین میں سے. آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ آپ شیر خدا اور باب العلم کی زوجہ بنی. آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ دین اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ کے دونوں بچوں حسن و حسنین نے جو ہے وہ قربانی دی. آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی آپ کے بیٹے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز فجر کی ادا کریں گے. آپ کا مقام زیادہ ہے کیونکہ انا اعطیناک الکوثر کی ایک تفسیر آپ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات میں آپ ہی ہیں جو تحت رسالت بھی ہیں اور تحت ولایت بھی ہیں. تحت رسالت ہیں یعنی سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، تحت ولایت ہیں یعنی سید الاولیاء مولا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں. آپ کا مقام زیادہ ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت میں آپ سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں بنسبت دوسری بہنوں کے. 18 حدیث جو ہیں وہ روایت. امام دارقطنی نے آپ کی روایت کردہ حدیث، آپ کی شان کی حدیث جو ہیں وہ اکٹھی کر کے انہوں نے ایک رسالہ بنایا، اس کا نام ہی رکھا مسند فاطمہ. آپ کا مقام زیادہ
کیونکہ آپ ہیں کہ جن کا جنازہ سب سے پہلے جنازہ بھی چھپا کر جو ہے وہ لایا گیا. آپ کا مقام بڑا کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے اسرائیل علیہ السلام بھی جو ہیں وہ پہلے اجازت طلب کرتے ہیں تب اندر آتے ہیں. آپ کا درجہ بڑا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو بشارت دی جنت کی. کنز العمال میں جلد 12 صفحہ 101. طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کنز العمال جلد 12 صفحہ 101 طبرانی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ تجھے عذاب دے گا اور نہ تیری اولاد کو آگ کا عذاب دے گا. کچھ گفتگو سمجھ میں آئی؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتا گیا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں بڑھا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی درجہ دے دے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن آپ کے اندر یہ صفات ہیں کہ آپ کا درجہ دوسروں سے زیادہ بڑھا. اب گفتگو کو تھوڑا سا تاریخ میں لے چلیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار نے، قریش کی عورتوں کی سردار، جن کو پاکیزگی کی وجہ سے الطاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اور دولت کی وجہ سے ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سے شادی کی 596 عیسوی میں، جس کا ابھی 2016 جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا قاسم. 1 سال 5 ماہ کے بعد وہ فوت ہو گئے. 601 میں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا زینب. پھر 604 میں دوسری اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا رقیہ. ان کے 1 سال بعد حضرت ام کلثوم کی 605 میں ولادت ہوئی. ان کے 1 سال بعد 606 میں اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رکھا فاطمہ. اللہ اکبر جل شانہ. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو مورخین ہیں اور کچھ محدثین بھی، انہوں نے پتہ نہیں کیوں کم عمری بیان کرنے پہ بڑا زور دیا ہے. سرکار کی بیوی ہو یا سرکار کی بیٹی ہو، کم عمری بیان کرنے میں زور لگا دیا، اور ہمارے لوگوں نے ماننے میں. یہاں ایک چینل ہے، لوگ اسے سنتے ہیں، کئی دن تک اس چینل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کی عمر کے اوپر تبصرہ ہوتا رہا، اور وہ بار بار ہماری کتابوں کے حوالے دے کر ہمارے نبی کی توہین کرتا رہا. تو میں نے کہا یار تم لوگ ایک تاریخی تسامح کو قبول نہیں کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ تم بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کو ضعیف قرار دیتے ہو، ضعیف قرار دے دے کے نکالتے جاتے ہو. یہ ایک تاریخی تسامح قبول نہیں کرتے. نبی کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں پہ جو الزام ہوتا ہے، نبی کی توہین ہوتی ہے، وہ سن لیتے ہو. اپنی تاریخی تسامح کو قبول نہ کرنا. نبی کی بے عزتی ہو رہی ہے تو سن لینا، اور جبکہ وہ واضح تسامح ہوتا ہے تاریخ کی. کیونکہ عمریں صحیح بیان نہیں، میں 100 بیان کر چکا ہوں. آپ بلیو کریں گے کہ تیاری کرتے ہوئے سب سے زیادہ ٹائم جو حصہ لیتا ہے وہ یہ عمر کا حصہ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمریں صحیح بیان ہی نہیں، اندازے سے بیان کی جاتی. بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی، ان کی عمر جو ہے وہ یہ تھی. عمریں چھوٹی کرنے کا جیسے پتہ نہیں ایک بھوت سا سوار ہے کہ چھوٹی عمریں بیان کرنی ہیں، جبکہ دلائل موجود ہے. نبی کی عزت و ناموس روایت سے زیادہ عزیز ہے ہمیں. بڑے بڑے فرامین موضوع و ضعیف کہہ کر یکسر مسترد کر دیے جاتے ہیں، مگر روایت کی تاریخ میں شک نہیں کریں گے. نبی کی توہین اور اہل بیت کی توہین سنتے رہیں گے. تو میں ایسا نہیں کروں گا. میں تاریخ کو غلط قرار دے سکتا ہوں، پر میں اہل بیت کی توہین نہیں سن سکتا، نبی کی توہین نہیں میں سن سکتا. تاریخ غلط ہو سکتی ہے، تاریخ پیدائش تاریخ یہ اکثر غلط ہوتی ہے، ان سے چھوڑیے. ابھی آپ جائیے پاکستان میں جو کارڈ بن رہے ہیں 1960 سے پہلے کا ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جس بندے کی عمر اس وقت 50-60 سال ہے، اس کی دادی اور امی کا تاریخ پیدائش صحیح نہیں ہوگی. تو یار صرف 50-60 سال پہلے تمہاری تاریخ پیدائش غلط ہو رہی ہے، امی بہت چھوٹی ہو رہی ہے یا امی بہت بڑی ہو رہی ہے، تو اتنے سالوں پہلے تم کیسے پرفیکٹ بیان کر دیتے ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 606 کے اندر آپ کی ولادت ہے. کیوں؟ بعض کے واقعات جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں. اب میری گفتگو میں سنتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں جو ہیں وہ عطا فرمائیں. عقیدہ کی مضبوطی کے لیے چند حوالے میں آپ کو اہل تشیع کی کتب سے دینا چاہتا ہوں. اصول کافی یہ امام زمان کی منظور شدہ کتاب ہے، جلد پہلی صفحہ 439 مطبوعہ ایران ہے. فروع کافی جلد دوم صفحہ 82 باب فضل بنات. تہذیب الاحکام جلد 8ویں صفحہ 161.
الاستبصار جلد پہلی صفحہ 245 کتاب الجنائز، تلخیص الشافی جلد چہارم صفحہ 54 مطبوعہ کم ایران، المبسوط جلد چہارم صفحہ 158 کتاب النکاح، بہار الانوار جلد 22 صفحہ 166 مطبوعہ ایران، حیات القلوب جلد دوئم۔ عبارت حیات القلوب کی یہ ہے: دختراں حضرت 4 نفر بودند و ہما از ختیجہ، 51واں باب ہے یہ۔ میرات العقول جلد 5ویں صفحہ 180 مطبوعہ تہران، تنقیح المقال فی علم الرجال جلد 100 صفحہ 77، ناسخ التواریخ جلد پہلی صفحہ 164، مجمع البحرین جلد 100 صفحہ 487، مجالس المومنین جلد پہلی صفحہ 204، انوار نعمانیہ جلد پہلی صفحہ 366، مطبوعہ تبریز سید نعمت اللہ شاہ، وَإِنَّمَا وَلَدَتْ لَهُ ابْنَانِ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ زَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَفَاطِمَةُ، منتخب التواریخ باب اول صفحہ 24، حاجی محمد ہاشم بن محمد علی خراسانی کی ہے، تفسیر مجموع البیان جلد 2 صفحہ 333، فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ، چہاردہ معصوم جلد پہلی صفحہ باب پنجم صفحہ 224 مطبوعہ تہران، مناقب آل ابی طالب جلد پہلی صفحہ 161، محمد بن علی بن شہر اشو، تاریخ یعقوبی صفحہ 20 جلد 2، انصاب الاشراف صفحہ 398، طبقات ابن سعد صفحہ 58، کتاب الخصال صفحہ 375، سیرت ابن ہشام جلد پہلی صفحہ 190۔ تو سب کتب میں بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ بات تحریر ہے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب میں جو سب سے بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَتَزَوَّجَ خَتِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ 29 سَنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومَ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطیب والطاہر والفاطمہ علیہ السلام، اصول کافی جلد 2 صفحہ 439، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 79، ان کتب الفریقین مشحونۃ بانها ولدت للنبی 4 بنات زینب و ام کلثوم و فاطمہ و رقیہ۔ تو یہاں مجھے ترتیب بتانا مقصود نہیں ہے، مجھے صرف آپ کو عبارات سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب جس کو امام زمان جو ہیں انہوں نے منظور کر دیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت بی بی ختیجہ سے 4 بیٹی ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کی ولادت ہوئی۔ تو عرب میں رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ بچے کو بھیج دیا جاتا تھا دایا کے ساتھ، اور وہ دایا جو ہے وہ دودھ پلاتی تھی۔ لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دایا کے ساتھ نہیں بھیجا، دائی لے کر نہیں گئی، آپ نے خود اپنا دودھ پلایا، اپنے پاس رکھا۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان تھیں بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان کی جان ہے۔ دونوں آپ کا بچپن میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی والدہ اور اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں مراقبہ کے لیے جایا کرتے تھے، کبھی زیادہ قیام فرماتے کبھی کم، 610 میں تو آپ نے زیادہ قیام کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو جتنی دیر آپ غار حرا میں رہتے، بی بی فاطمہ تو زہرا بے چین رہتی، بار بار پوچھتی بابا کدھر ہیں، بابا نہیں آئے، بابا کدھر ہیں، اللہ اکبر جل شان۔ اور بعض اوقات تو ضد کرتی مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ جب بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر جاتی تو ضد کرتی مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ تو بی بی ختیجہ کہتی بیٹی تم چھوٹی ہو، اتنی بلندی پہ تم چڑھ نہیں سکتی، تھک جاؤ گی، تم رکو میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری، یہ میں کہا جب پہلی وحی اتری تو تب 611 میں آپ کی عمر 5 سال ہو چکی تھی۔ یہ بچے کی تعلیم کی عمر ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہو تو تعلیم شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو دنیا نے عمر بنائی ہے وہ 4 سے 5 سال عمر بنائی۔ کیا کمال ہے اور کرم ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک تعلیم حاصل کرنے کی شروع ہوئی تو وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، قرآن مجید نازل ہوتا تھا، آپ گھر آ کر سناتے تھے، سب کو سناتے تھے، جو یاد کرنے والا ملتا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم حاصل کرنے کی عمر شروع ہوئی، ادھر سے تعلیم شروع ہو گئی۔
تو آپ نے سارا قرآن مجید جو یاد کیا ہے جتنا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا ہے. اللہ اکبر جل شان. اور دوسرا طریقہ آپ سوالات کے ذریعے سے علم جو ہے وہ حاصل کرتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. آپ سوال کرتی توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, آئلی زندگی کے بارے میں, عبادت کے بارے میں, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو بتاتے جاتے. اس طریقے سے آپ حضور سے علم جو ہے وہ حاصل کرتی جا رہی. ایک بہت بڑا آپ کے بچپن میں ہی جو واقعہ ہوا اسے شیب ابی طالب کہا جاتا. میں شیب ابی طالب بیان کر چکا ہوں. شیب ابی طالب جو ہے اس کے اندر وہ دورانیہ بھی آیا کہ جب بچے بھوک سے پیاس سے بلک اٹھے, فضا جو ہے وہ ان کے رونے سے بھر گئی. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ بھی وہ چوری چھپے کھانا پہنچاتے تھے اندر, لیکن چوری سے پہنچایا ہوا پورا کب ہوگا, وہ ختم ہو جاتا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شیب ابی طالب میں کیا ہوا, امام سہیلی نے اسے بیان کیا. میں ان کی قبر پر بھی فاتحہ میں نے پڑھی ہے جا کر. امام سہیلی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص یہ صرف حضور کی محبت میں شیب ابی طالب کے اندر تھے, ورنہ یہ اس معاہدہ کے اندر آتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اتنی بھوک لگی کہ مجھے ایک ٹکڑا ملا, میں نے اس کو اچھی طرح پہلے دھویا. دھونے کے بعد چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے آگ میں بھونا. بھونے کے بعد میں نے اس کو پیسا. پیسنے کے بعد اس کا آٹا بن گیا تو میں پانی میں ڈال کر پی گیا ستو کی طرح. اس سے اندازہ لگاؤ کہ شیب ابی طالب کے اندر کیا وقت گزرا. تو جب بڑوں پر یہ حالت تو چھوٹوں کی حالت کیا ہوگی. تو بیچارے بچے جو ہیں وہ روتے تھے. تو شیب ابی طالب کے اندر تمام مشکلات کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کے ساتھ برداشت کیا ہے. اللہ اکبر جل شان. اس لیے ہم نے تصوف میں بی بی خدیجہ اور حضرت بی بی فاطمہ کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی تصوف اختیار کریں وہ ان دونوں کو پڑھیں, ان دونوں کو سنیں. ان کی زندگی جو ہے وہ تصوف کا منبع ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو شیب ابی طالب کی مشکلات کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کیا. شیب ابی طالب کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا, اور 3 دن بعد, اور بقول ابن جوزی 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں اپنی ماما کے جانے پر, ان کے وصال پہ بہت روئیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دفنا کر واپس آئے تو رو رو کے پوچھتی تھی, بابا اماں کہاں ہیں, بابا اماں کہاں ہیں. حضور بھی بچی کی باتوں کو سن کے رو پڑتے اور فرماتے, بیٹی ماما تمہاری والدہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا محل عطا فرما دیا جس کے اندر نہ کوئی شور نہ کوئی غم. اللہ اکبر, ان کے لیے محل ہے بیٹی, وہ بڑے سکون میں. اب گھر کا مسئلہ تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر چھوٹی, گھر کو سنبھالنا ہے, ام کلثوم بھی ہیں گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے جو ہے وہ نکاح کر لیا. حضرت سودا کی عمر اس وقت 50 سال تھی. زینب و رقیہ ان دونوں کا تو یہ تو بیاہیں جا چکی تھی. اب گھر میں یہ 2 چھوٹی ہیں, حضرت بی بی فاطمہ چھوٹی ہیں. تو جب گھر کا پریشانی جو ہے وہ ختم ہوئی, گھر کا دھیان رکھنے والی آپ کو مل گئی. حضرت سودا گھر کا دھیان رکھیے. اب آپ کو آرڈر ہے کہ آپ جا کر قرب و جوار میں جو قبائل ہیں اور دور دراز جا کر تبلیغ کو عام کریں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ سے باہر بھی نکلے, آپ طائف میں گئے. آپ کبھی طائف جائیں, میں نے اس کو دیکھا ہے, پہ حج کیا میں نے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ادھر سے ہی آتے ہیں نا دبئی سے, تو وہی تو طائف میں اترا, کالے پہاڑ کالے پتھر. میں نے کہا یار دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے تھے تو لوگوں نے ان کو بیان کرنے نہیں دیا تھا, اور آج نبی کا صدقہ ہم یہاں طائف کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم احرام باندھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر جل شان. تو بھائی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر طائف کی طرف نکلے. طائف کی طرف جب نکلے تو آپ وہاں سے واپس آئے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو دیکھا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہے, اب آپ کو بابا کی فکر رہنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جس وقت بھی تبلیغ کے لیے جاتے یا باہر جاتے تو بی بی فاطمہ پریشان رہتی. ہر وقت آپ کا دھیان جو ہے وہ دروازے کے اوپر لگا ہی رہتا
خیریت سے آ جاتے تو چمٹ جاتی، جسم کے ساتھ جیسے بچیاں اپنے بابا کو ملتی ہیں پرسکون ہو جاتی جب تک بابا گھر کے اندر رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ جب جاتے تھے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے تو ابھی اسے قبلہ بنانے کا آرڈر تو آیا نہیں تھا، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام تو ابھی آیا تھے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ ایک دیوار جو ہے وہ آپ اپنی ایک آنکھ کی طرف رکھتے تو منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کرتے۔ مسلمان بھی ادھر ہی منہ کر کے شروع میں نماز پڑھتے رہے نا مدینہ شریف میں بھی۔ اچھا، اب وہاں آپ نماز ایک دن پڑھ رہے تھے، سجدے میں جو ہی گئے تو عقبہ کہنے لگا اپنے غلام سے، کہنے لگا وہ فلان جگہ کے اوپر نا ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح ہوا، اس کی اوجڑی پڑی ہے، اوج، جاؤ تم ذرا اٹھا کے لاؤ۔ وہ غلام جو ہے وہ اوج اٹھانے کے لیے چلا گیا، اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ اٹھا کے لے آیا، جب اٹھا کے لایا تو اس نے کہا یہ محمد سجدے میں ہے، اس کے اوپر ڈال دو۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس ظالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوج ڈال دیا۔ اوجڑی جب ڈالی، سارے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب ہنسنے لگے اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہنسی سے۔ کسی نے جا کر دوڑتے ہوئے گھر خبر دی، بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور کسی نے اوپر اوج ڈال دیا ہے۔ تو بی بی فاطمہ کے کان تک یہ بات پہنچی، آپ دوڑتی ہوئی گئی، جا کر آپ نے اپنے بابا کے کمر مبارک سے اوج کو ہٹایا۔ تو 5 سال کی بچی تو یہ نہیں کر سکتی نا، تو بس اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمریں کم کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ کیوں توہین کرتے ہو اہل بیت کی؟ کیوں توہین کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سنتے ہو؟ تو آپ نے اوج ہٹایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر تو سارے قریب قریبی تھے نا، ابو جہل کو غصہ آیا۔ ابو جہل نے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک پہ تھپڑ مار دیا۔ صحیح مجدد ملت، صحیح عاشق مصطفیٰ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس واقعے کو نقل کیا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ جب تماچا مارا ابو جہل نے، بی بی فاطمہ تو زہرا روتے ہوئے حضور کے پاس گئی، یا رسول اللہ ابو جہل نے مجھے ابو جہل نے تماچا مارا ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح تم ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ فوراً جاؤ۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس چلی گئی، جا کے کہنے لگی مجھے ابو جہل نے تماچا مارا ہے۔ ابو سفیان اٹھا، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ ابو جہل اس وقت بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے پاس ہی، وہاں جب ملا تو ابو سفیان نے پاس کھڑے ہو کے یہ کہا میں یہاں کھڑا ہوں، اے فاطمہ تم اسی طرح تماچا اس کے منہ کے اوپر مارو۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ابو سفیان پھر ہاتھ پکڑ کر واپس لے جاؤ، اب تم گھر چلے جاؤ۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا ہے ابو سفیان کے کہنے پر۔ اس وقت میرے نبی نے ایک جملہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ابو سفیان کو ایمان کیوں ملا، ورنہ ابو سفیان ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبایا۔ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خوش کیا۔ یہ خوشی جو تھی، اس خوشی کی وجہ سے ابو سفیان کو ایمان نصیب ہو گیا فتح مکہ میں۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو جو لوگ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے طریقے کو، سیرت کو اپناتے ہیں، بی بی فاطمہ ان سے کتنی خوش ہوتی ہوں گی، اور جن سے بی بی فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ بی بی فاطمہ مکہ سے ہجرت۔ اب یہ جو مکہ کی زندگی ہے یہ بڑی کٹن زندگی۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے جو 13 سال ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، انتہائی مشکل، ہر طرح کا ظلم کیا قریش نے، فیملی پہ ظلم کیا، آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، تپتی ریت پر لٹایا گیا، کوئلوں پر لٹایا گیا، غلاموں کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اسلام کو یہ نہیں روک سکتے، بہت ظلم کیے انہوں نے۔ لوگ جہاد کی آیات تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جہاد کی آیت اتری کیوں تھی، یہ نہیں پوچھتے۔
ان کو بتلاؤ کہ گلے میں منج کی رسی ڈال کر مسلمانوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. انہیں بتاؤ کہ کوئلوں کو پہلے گرم کیا جاتا تھا, پھر حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو اوپر ننگی کمر ان کی کر کے ان کو لٹا دیا جاتا تھا اس کے اوپر. ان کو بتاؤ کہ تپتی ہوئی ریت, پہلے ریت کے گرم ہونے کا انتظار کیا جاتا, پھر زرہ پہنا کر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا. یہ بتاؤ ان کو. انہیں بتاؤ کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے ان کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا, اور اپوزٹ سمت میں اونٹوں کو چلا دیا جاتا تھا. یہ بھی بتلاؤ. اتنے ظلم کریے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے پر, اتنے ظلم کیے. آخر جب پھر بھی وہ اسلام کو نہ روک سکے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو قتل کر دو, نعوذ باللہ. اس کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے 7 بڑے قبیلوں میں سے 7 جوانوں کو چنا, اور 7 جوانوں کو یہ کہا کہ تم جب اندر کمرے میں جاؤ تو ایک بار ہی 7 تلواریں چلا کر نعوذ باللہ 7 ٹکڑے کرنے ہیں نبی کے, محمد کے 7 ٹکڑے کرنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی مارے گا تو بنو ہاشم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان سے جا کے بدلہ لے لیں گے. اگر 7 قبیلے والے مل کر حملہ کریں گے تو اب یہ کس سے بدلہ لیں گے؟ تو 7 آدمی قتل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. انہوں نے رات کو باہر جو ہے وہ کھڑے ہو جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا کہ آپ آج رات کو یہاں سے ہجرت کر جائیے, کیونکہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر لے کر روانہ ہو گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ کہا, اے علی, یہ امانتیں ہیں کافروں کی, سونا ہے, چاندی ہے, زیورات ہیں, کچھ چیزیں ہیں, یہ تم واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا. آج رات تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ. مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر سلا دیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ چلے گئے. قافیے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے اور 2 اونٹ کہ جاؤ تم میری فیملی کو لے آؤ, جو کچھ دینا ہو یا خرچہ ہو وہ تم پیسے استعمال کر لینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دیا کہ یہ خط میرے بیٹے عبداللہ کو دے دینا. اس خط میں یہ تحریر تھا کہ تم بھی انہی کے ساتھ آ جاؤ اپنی فیملی کو لے کر. چنانچہ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن ابی بکر قافلہ لے کر روانہ ہوئے. اس قافلہ میں حضرت سودا ہیں, حضرت ام کلثوم ہیں, حضرت ام ایمن ہیں, حضرت ام رومان ہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں, حضرت عائشہ ہیں, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت اسامہ بن زید بھی شامل تھے. قافلہ مدینہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسجد نبوی کے ساتھ ٹھہرا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی حارثہ بن نعمان کے دیے ہوئے گھر میں ٹھہری. مگر اہل تشیع کی یہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ جس قافلے میں تھیں وہ قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے. مدینہ میں جب پہنچ گئے تو مدینہ والوں نے بڑا استقبال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے جتنے مہاجرین تھے ان کو بھی بڑا اچھا سلوک کیا. ایسا سلوک تاریخ میں کم ہی نظر آتا ہے, بلکہ نظر آتا ہی نہیں. حضور کی فیملی کو, اور سب سے بڑھ کر حارثہ بن نعمان جن کے بڑے مکان تھے مدینہ شریف کے اندر, انہوں نے اپنے مکانات جو ہیں مہاجرین کے لیے, نبی کے غلاموں کے لیے دینے شروع کر دیا. ابتدائی سال پھر بھی مشکل وہاں بھی رہے. وہ کیا؟ مہاجرین کی آبادکاری ہے, مسجد کا بنانا ہے, اور جو ارد گرد کے قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ مشرکین کو غصہ تو تھا. اب انہوں نے 624 میں حملہ کر دیا. ہم چھوڑیں گے نہیں. مارچ کی 13 تاریخ 17 رمضان المبارک 2 ہجری ہے. 313 جانثار جو ہیں وہ دفاع کے لیے آگے بڑھے. ہمارے ہاں دفاع ہوتا ہے, ہمارے ہاں جارحیت نہیں ہوتی. جہاں ظلم ہو ظلم کو ختم کرنا ہوتا ہے, اپنی جان بچانی ہوتی ہے. اور یہ ہر مذہب کے اندر ہے. کوئی دنیا کا ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو میرے اس سوال کا جواب جو ہے وہ کوئی اور طرح سے دے. میں اسے پوچھتا ہوں جب تم پر ظلم ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ بس اتنا بتا دو. کوئی بھی مذہب ہے, کوئی بھی مذہب ہے, جب ظلم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو صحابہ جو ہیں, اب یہ اس سے جنگ بدر ہوئی, آپ کو معلوم ہے. جنگ بدر کے بعد اب تھوڑے سے حالات ذرا ٹھیک ہوئے, بہتر ہوئے کچھ. صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا. شوال کا مہینہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی فاطمہ کے لیے کئی پیغام بھیجے گئے ہیں, مگر حضور نے صراحتاً کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی بچ گئے ہیں, آؤ ہم جا کر حضرت علی سے بات کرتے ہیں کہ تم شادی کا جو ہے نا وہ پیغام بھیجو.
یہ تینوں حضرت علی کو تلاش کرنے لگے، تو معلوم ہے کیا ملے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے، تو تینوں وہاں چلے گئے. علی بڑے خلوص کے ساتھ مشورہ دیا. تم بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام بھیجو. پورے خلوص کے ساتھ مشورہ دیا. کہنے لگے آپ پیغام بھیجو، باقی ہم آپ کی بھی مدد کریں گے. حضرت علی نے سنا اور چپ کر گئے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بندوں کی زبان پر اس چیز کو جاری کر دیتا ہے. ایک اور عورت ملی مولا علی شیر خدا سے، کہنے لگی علی کیا فاطمہ بیٹی کا کوئی رشتہ آیا ہے حضور کے پاس؟ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں ہے. تو خود ہی بولی تو تم کیوں نہیں بھیج دیتے اپنا پیام؟ آپ فرمانے لگے میں نہ سامان نہ مکان نہ کوئی مہر کی رقم، میں کیسے بھیجوں؟ کہنے لگے نہیں آپ بھیجو پیام. جب اس نے بڑا اصرار کیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے. ابھی مولا علی حضور کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو پیغام دے دیا تھا کہ یا رسول اللہ، بیت المعمور میں، بیت المعمور جیسے آپ کا سعودی عرب میں قبلہ ہے نا، تو فرشتوں کے لیے 7ویں آسمان پر بیت المعمور میں قبلہ ہے. بیت المعمور میں اعلان ہو چکا ہے کہ بی بی فاطمہ کا نکاح مولا علی سے طے پا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا. اب آپ بھی اعلان کر دیجئے. یہ جبریل علیہ السلام پہلے کہہ چکے، تو اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. آتے ہی سر جھکا کے بیٹھ گئے. کافی دیر چپ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. کہنے لگے بڑے چپ ہو، کیا نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر جل شانہ، کیا نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ آپ نے سر جھکایا ہوا ہے. جی یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک میرے پاس زرہ. یہ زرہ جو ہے یہ آپ کو غزوہ بدر میں ملی تھی. بڑی زبردست زرہ، بڑی عریض اور بڑی ثقیل. تلوار جب اس کے اوپر پڑتی تھی تو تلوار ٹوٹتی تھی، یہ نہیں ٹوٹتی تھی. تو آپ نے فرمایا جاؤ زرہ بیچو، گھوڑا رکھو زرہ بیچو اور پیسے لے کر آپ واپس آؤ. آپ زرہ بیچنے کے لیے بازار گئے تو قدرتی آپ کا سامنا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ زرہ بیچنے کے لیے آئے، آپ نے 480 درہم کے اندر زرہ کو خرید لیا. آپ کو 480 درہم دے دیے، اور جب آپ درہم لے کر دراہم لے کر واپس جانے لگے تو کہنے لگے رکیے، یہ زرہ ہماری طرف سے ہدیہ لیتے جائیے. آئے ہائے ہائے ہائے، رحماء بینہم، کہنے لگے یہ زرہ ہماری طرف سے ہدیہ لیتے جائیے. یہ نظر ہے آپ کی، کتنی عزت کرتے تھے صحابہ مولا علی شیر خدا کی. تو آپ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر ساری رقم رکھ دی اور سارا واقعہ بھی بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بازار سے جاؤ، خوشبو لے کر آؤ، شہد لے کر آؤ، جسے آپ شہد کہتے ہیں، شہد لے کر آؤ، کھجوریں بھی لے کر آؤ. حضرت علی بازار گئے، یہ ساری چیزیں، سارا سامان جو ہے وہ لے کر آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ حضرت ابوبکر کو بلا کر لاؤ، عمر کو بلا کر لاؤ، عبد الرحمن اور چند اور نام گنوائے، فرمایا جاؤ ان سب کو لے آؤ. بلایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا. آپ نے ہی خطبہ دی اور فرمایا اے علی 400 مسکال مہر کے عوض میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے پڑھا رہا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ عرض کی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے یا رسول اللہ. پھر جو مہمان آئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کا شربت اور انہیں پلایا، کھجوریں سرو کی گئی ان کے لیے. ذوالقعدہ 2 ہجری، اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی. تو پلیز تاریخی واقعات کا تسامو قبول کرو، اہل بیت کی بے عزتی مت کرواؤ چھوٹی چھوٹی عمریں 6 9 9 8 8 بیان کر کے. 18 سال آپ کی عمر ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی. نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. 1.5 ماہ جو ہے وہ گزر گیا. اب یہاں ایک اور بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی ولیمہ بھی ہونا چاہیے. تو حضرت سعد جو ہیں انہوں نے ایک بھیڑ ہدیہ کر دی، کچھ پنیر، نانے، جو سب کا انتظام ہو گیا. حضرت اسماء فرماتی ہیں بڑی ٹاپ کا ولیمہ ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رخصتی کے بعد ہوا تھا. اب رخصتی جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوئی. 1 دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ، رخصتی آپ کی نہیں ہوئی. 1 مہینہ گزر گیا. مجھے معلوم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت علی مکان ڈھونڈنے میں یہ ٹائم لگ گیا. 1 ماہ کے بعد حضرت عقیل ابن ابی طالب ام ایمن سے گزارش کرتے ہیں آپ ہماری سفارش کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو روانہ کر دیں.
ام ایمن نے کہا اچھا میں ماحول بناتی ہوں، تمہاری سفارش تمہاری بات وہاں تک پہنچاتی۔ آپ نے بات جو ہے وہ حضور تک پہنچا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے روانہ کر دیتے۔ حضور راضی ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، چند دراہم دیے اور فرمایا جاؤ 5 درہم کا گھی لاؤ، 1 درہم کا پنیر لے آؤ، 4 درہم کی کھجوریں لے آؤ۔ جب یہ لائے آپ نے ان کو ملایا۔ سبحان اللہ، وہ چیزیں کہ جن کو میرے نبی کے ہاتھ لگے آپ نے ان کو ملا کر رکھا۔ اس میں سے 2 چھوٹے چھوٹے پیالے خاص طور پر تیار کیے۔ آپ نے فرمایا اے علی باہر جاؤ، جو تمہیں ملے اسے اندر لے آؤ۔ جو بھی جا رہا آپ لائے اندر۔ سب بیٹھ گئے حضور کے، بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ برکت والا وہ جو مرکب ہے وہ آپ نے کھلائی۔ اللہ اکبر، وہ گھی، وہ پنیر، وہ کھجوریں وہ کھلائیں آپ نے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ مولا علی کو دیا، کہا یہ تم کھاؤ، ایک اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، یہ آپ کھاؤ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیا۔ ہاتھ دیتے ہوئے کہا اے علی پیغمبر کی بیٹی تم کو مبارک ہو، اے فاطمہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں آپ نے بیان کیے تھوڑے سے، فرمایا جاؤ۔ حضرت علی اور فاطمہ اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ میں حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا، ام رافع کو بھیجا، ام ایمن کو بھیجا، انہیں بھی بھیجا، جاؤ تم بھی جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا میرا انتظار کرنا جب تک میں آ نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے کچھ ساتھ میں سامان بھی دیا۔ اب سامان سن لو وہ کیا ہے؟ مصری کپڑے کا بنا ہوا بستر جس میں اون بھری ہوئی ہوتی، ایک نقشی تختہ، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی جس میں جو اور گندم پیسی جاتی، ایک پیالہ پانی پینے کے لیے، 2 چادریں، 2 جو ہیں یہ بازو بند، ایک جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ نسائی شریف میں ہے کہ سیاہ رنگ کی چادر بھی تھی۔ جب وہ گھر پہنچ گئیں تو پیچھے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی تو اندر داخل ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ۔ پانی لایا گیا۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا، ہاتھ مبارک آپ نے ڈال کے پھر آپ نے یوں ان کے دونوں کے سینے کے اوپر اور بازو کے اوپر یوں آپ نے پانی کی چھینٹے لگائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم دونوں اس پانی کو پی لو۔ مولا علی نے پیا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی، یا اللہ پاک انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہاں ایک ربائی پڑھ دوں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔ بدن پہ حج کا احرام، دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔ بدن پہ حج کا احرام، دل میں بغض علی، دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جس گھر میں گئیں وہ جو مسکن تھا، وہ مکان تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکان سے قدر دور تھا، مسجد نبوی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو جاتی، فرمانے لگے بیٹی میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے روزانہ دیکھوں، روزانہ تجھ سے ملوں میری بیٹی، لیکن تمہارا گھر دور ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ تو حارثہ بن نعمان سے کہیے نا، ان کے بہت سارے مکانات ہیں، ایک مکان جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، انہوں نے آگے ہی مہاجرین کو بہت سارے مکانات دیے ہیں، تو اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان سے بیٹی پھر مانگوں۔ یہ بات کسی طرح ان تک پہنچ گئی، خود حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان حاضر آپ کے لیے،
آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے مکان چاہتے ہیں مسجد نبوی کے قریب، میں انتظام کیے دیتا ہوں یا رسول اللہ۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوشی کے لیے اور برکت کے لیے جو دعا کی، تو حضرت علی اور فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ اب آپ کو آسانی ہو گئی بی بی فاطمہ کے لیے ابا کی زیارت کرنا، ابا کے خطابات سننا، ابا کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی بہت ساری آسانی آپ کے لیے ہوگی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان عورتوں کے لیے نمونہ ہے جو عورتیں ولیہ بننا چاہتی، جو عورتیں جنت میں جانا چاہتی، جو عورتیں دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی۔ آئیے اب سنیے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسے ہے شادی کے بعد۔ آج کے دور کی عورتوں کے لیے نمونہ۔ آج اگر سیرت اپنا لیں آپ، گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، سکون ہی سکون ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت علی گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا، سیدہ نے عرض کی کھجور پہ ہی گزارا ہے، گھر جو کا دانہ تک نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتلایا نہیں آپ نے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا جواب سن لیجئے، جواب سن لیجئے۔ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی جب میں گھر سے چلنے لگی تھی تو میرے بابا نے رخصتی کے وقت مجھے کہا تھا بیٹی علی کو زیادہ سوال کر کے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ تھا۔ یہ جو فاقہ کشی ہوتی ہے نا، تصوف میں فاقہ کشی بڑی ضروری ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کو بڑی بھوک لگی، آپ کا یہ سارا فقر و فاقہ جو ہے نا یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، یعنی آپ نے خود پسند کیا ہے۔ دوپہر کا وقت، آگے سے حضرت ابو بکر ملے، حضرت عمر ملے، وہ بھی بھوک کا شکار، انہیں بھی بھوک لگی۔ فرمانے لگے اچھا چلو تینوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ میں نے ان کی قبر پر بھی 3 مرتبہ دلائل الخیرات پوری پڑھی، حضرت رحمتوں میں ربی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جب پہنچے تو انہوں نے ویلکم، آئے نبیوں کے سردار میرے ہاں تشریف لائے۔ فوراً ایک بکری کو ذبح کیا، کھجور صاف کر کے سامنے رکھی، گوشت پکایا آدھا بھونا، روٹیاں تیار کی سرکار کے سامنے رکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے لگے۔ آپ نے ایک روٹی لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھا، فرمانے لگے یہ جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، کتنے دن ہو گئے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، میری بیٹی کو دے۔ رمضان المبارک 3 ہجری 4 مارچ 625 عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ حضور کو خبر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹے کو گودی میں لیا، چومنے لگ گئے، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامہ کہی۔ دیکھو امریکہ کہتا ہے تمہارا بچہ 4 سال کا ہے، لاؤ ہم پڑھائیں گے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، قرآن کا شارع کہتا ہے بچہ پیدا ہوا اس کو فوراً تعلیم دے دو، فوراً تعلیم دو۔ معلومہ کوئی چیز باڈی کے اندر ہے کہ جو اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، ورنہ فضول کام کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا جس کا فائدہ نہ ہو۔ سوتے ہوئے کو السلام علیکم نہیں کہنے دیتا، روٹی کھانے والے کو السلام علیکم کہنا نہیں کہو السلام علیکم، نماز پڑھنے والے کو السلام علیکم نہیں کہو۔ بچے کو اگر اذان کا فائدہ نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اذان دو؟ تو توجہ ہے تو کہہ رہا ہے نا اذان دو۔ میرے نبی نے خود اذان دی، اپنے منہ میں کھجور کو چبایا، چبا کے میرے نبی کا لعاب اس میں شامل ہوا، وہ پھر میٹھا نکال کے بچے کو دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، جسے گھٹی کہتے ہو، وہ دی، نام حسن رکھا۔ بڑی خوشی ہوئی مسلمانوں میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ہاں بیٹھا ہوا۔ 7ویں دن بال کٹوائے، ہم وزن چاندی جو ہے وہ خیرات کی، عقیقہ ہوا۔ یہ عقیقہ سنت ہے اور آپ کے اوپر رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جتنی جلدی دے دیں گے اتنی جلدی آپ کا گوشت اور ہڈیاں جو ہیں وہ مصائب سے، پریشانیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک اگر کسی نے نہیں دیا عقیقہ تو ابھی دے دو، اب تو امریکہ میں آگے ہو، لندن میں آگے ہو، اب تو کوئی مشکل نہیں۔ ان کی ولادت کے 15 دن بعد غزوہ احد ہوئی۔ ابن ہشام کے پتھر سے حضور کا بازو زخمی ہوا،
اتبا کے پتھر سے ہونٹ مبارک زخمی ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ بی بی فاطمہ دیکھتے ہی، حالانکہ آپ کا اپنا، آپ خود بھی بیمار ہیں، لیکن اٹھی چٹائی کو جلا کے حضور کے زخم دھو کے وہ راکھ اوپر رکھ رہی ہیں تاکہ خون بند ہو جائے. رو پڑی. 3 شعبان 4 ہجری کو حضرت امام حسین کی ولادت. اللہ نے ایک اور بیٹا 1 سال بعد عطا فرمایا. حضور نے ہی اذان دی اور اقامہ گئے. حضور نے ہی کھجور چبا کے ان کے منہ میں ڈالی. اللہ اکبر جل شانہ. بی بی فاطمہ کا ویسے ہی درجہ بہت بلند ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ایک چادر نے ایک یہودی کو مسلمان کر دیا. یہ ہے بی بی کی کہانی. بی بی فاطمہ کی کہانی جب سننی ہو نا تو یہ پڑھا کرو. ایک یہودی جو ہے وہ آپ کی چادر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. ہوا یہ قبیلہ بنو سلیم کہ ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا. مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ 3000 لوگوں میں سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کی مدد کرے؟ حضرت سعد بن عبادہ. یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں دیتا ہوں. فرمانے لگے ٹھیک ہے دے دو. کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس امامہ شریف سر سے اتارا. کہا سر میں اپنا امامہ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے اس کے کھانے کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی اٹھے. آپ کئی گھروں میں گئے لیکن کھانا نہیں ملا. آخر میں آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے. دروازہ کٹکھٹایا. جی میں سلمان ہوں، ایک بابا نے اسلام قبول کیا ہے، اسے کھانا دینا ہے، گھر میں کچھ ہے؟ بی بی فاطمہ پردے کے پیچھے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کہنے لگی آج تیسرا دن ہے سلمان، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھی بھوکے سو گئے، لیکن رکو تم خالی مت جاؤ، یہ لو یہ میری چادر لے لو، یہ شمون یہودی کو جا کے دے دو اور اسے بتاؤ کہ یہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے، یہ چادر تم رکھ لو اور کچھ تھوڑا سا غلہ دے دو کہ ایک آدمی بھوکا روٹی کھا لے. جو ہی پیسے آئیں گے میں اپنی چادر چھڑا لوں گی. سلمان بی بی فاطمہ تو زہرا کی چادر لے کر گئی. ساری کائنات کی دولت بی بی فاطمہ کی چادر پہ قربان کر دی جائے. لے کر جب گئے شمون سے جا کر کہا، یہ لفظ بلفظ وہی بات کہہ دی. شمون نے اس وقت چادر کو ہاتھ بھی ابھی نہیں لگایا. کیا لگا چادر تم رکھو، ہم اس پکیزہ چادر کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں فاطمہ کے بابا پر ایمان لایا. سلمان فارسی پوچھتے ہیں شمون تو کیوں ایمان لایا؟ کہنے لگا ایک بھوکے کے لیے اپنی چادر گیروی رکھ دی. یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر. جاؤ یہ چادر لے جاؤ اور یہ غلہ بھی لے جاؤ اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا. میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول. یہ ہیں بی بی فاطمہ. غلہ لے کر جب آئے چادر بھی دے دی. آپ نے جلدی سے چکی کو لیا اور وہ پیسنے کے بعد روٹی پکائی، روٹی پکا کے دے دی. کہا جاؤ. جب وہ روٹی لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سلمان اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سارا واقعہ سنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھے. گھر تو پاس ہی تھا نا. بی بی فاطمہ کے گھر گئے، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دعا کی، یا اللہ فاطمہ تیری کنیز ہے، تو اس سے راضی رہنا، تو اس سے راضی رہنا. بی بی فاطمہ کا درجہ بہت زیادہ. میں نہیں بڑھا رہا، میں نہیں بڑھا رہا. ہم لوگ تو تھک جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، روٹی پکا نہیں سکتے، لیکن دیکھیے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بخار کا شدید حملہ ہوا.
حضرت علی رات بھر جاگتے رہے، اتنا بخار ہے بی بی فاطمہ کو. صبح فجر کی اذان ہوئی، کیونکہ گھر تو پاس تھا نا، اذان کی آواز آ گئی، آپ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے گئے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھی، آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، تب کہ بیمار ہیں، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. فجر کی نماز آپ نے ادا کی. علی واپس آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی وہ چکی کو چلا رہی ہیں. اب آپ کو یاد آیا کہ آپ کی نانی پڑنانی دادی رات فجر کی نماز کے بعد چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، کتنی برکت ہوتی تھی، ان کی صحت بھی ٹھیک ہوتی تھی، بیماریاں بھی کم ہوتی تھی. بی بی فاطمہ فجر کے بعد چکی پیس رہی ہیں تو حضرت علی کا جملہ سنیے، کہنے لگے آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، رات بھر بخار میں رہیں اور آپ پھر چکی پیسنے لگ گئی ہیں، زیادہ بیمار نہ ہو جائیں. لیکن وہ جملہ جو آپ نے اپنے خاوند کو کہا، مولا علی سے یہ کہا، وہ جملہ لکھ لیجئے. یہ جملے ہیں جو لکھنے کے قابل ہیں. کیا کہا آپ نے؟ اب کہنے لگی حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار کا جملہ سب عورتیں ذرا سن لیں اور یاد کر لیں. عرض کرتی ہیں میرے سرتاج، وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی، یہ اللہ کی اطاعت تھی. اب چکی پیس رہی ہوں، یہ آپ کی خوشنودی کے لیے ہے. ان میں سے کوئی بھی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہو. میں عبادت میں جان دے دوں میرا رب خوش، میں گھر کے کام کرتے کرتے جان دے دوں میرا خاوند خوش، کسی میں بھی موت آ جائے میری خوش نصیبی. واہ. مشکاہ شریف کی حدیث سنو، میں سنانا چاہتا ہوں. سلو خمسکم، میرا نبی فرماتا ہے سلو خمسکم وصوموا شہرکم وعدوا زکاة اموالکم واطیعوا اذا امرکم تدخلوا جنت ربکم. 5 نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور اپنے مال کی زکات دو، اور جو تمہارا حاکم ہے، اب جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ تمہارا کون سا حاکم ہے، حاکم کی بات مانو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بی بی فاطمہ نے حدیثیں سنی ہیں، لیکن وہ حدیثیں سنتی نہیں، عمل بھی کرتی. ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہیں گئے ہوں گے، آئے تو آپ نے گوشت دیا، تو انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، عذر کیا کھانے سے. فرمانے لگی نہیں کھاؤ. وہ کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ جمع نہیں کرنا. تو آپ نے 3 دن زائد کے بعد وہ قربانی کا گوشت جب دیکھا تو کہنے لگے نہیں، میں نے کہا نہیں، اجازت حضور نے دے دی ہے. ابن ماجہ شریف صفحہ 235 لائن نمبر 20، قال كنت نهيتكم عن لحوم الاضحى فوق 3 ایام فکلوا وادخروا. میں نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جمع نہیں کرنا، آپ کھاؤ اور جمع بھی کر سکتے ہو. مسلم شریف میں انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. میں نے منع کیا تھا تمہیں، کیوں؟ اس کی ریزن مسلم شریف میں بیان کر دی. من اجل الدافت، یہ دافع سمجھتے نا، یہ قوم جو ادھر ادھر آتی، یعنی غرباء آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے تھا. لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھاؤ، جمع کرو اور وتصدقوا، صدقہ بھی کر سکتے ہو. موطا امام مالک میں کلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. تو آپ کو حدیثیں یاد ہوتی تھی، حضور کا بیان یاد ہوتا تھا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیان فرماتے، بی بی فاطمہ سن لیتی اور بیان کے اندر قیامت کا تذکرہ ہوتا تو آپ رونے لگ جاتی. اس قدر آپ پہ رقت طاری ہوتی کہ آپ غش کھا کے گر پڑتی، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی. قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. آپ خود تو کیا، ایک مرتبہ تو حضرت زینب جو آپ کی بیٹی ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، ان کے سر سے کپڑا ہٹ گیا تو آپ نے کپڑا دیا اور فرمایا بیٹی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سر ننگا نہیں رکھنا چاہیے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ تصوف کا منبع ہے، یہ گھرانہ. وہ ولی ہی کیا، وہ ولیہ ہی کیا جس میں انسانی ہمدردی نہ ہو. میرے نبی نے کہا کہ حسبو کا، یہ جو حسبو کا لفظ ہے یہ آپ کو پورا نظر آئے گا وہاں. اب آپ دیکھ لیجیے، ہمسائے کے حقوق بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ اولیاء اور صوفیاء اور اہل بیت سے ہم نے سیکھا ہے. اور یہ اسلام کا اور تصوف کا ترہ امتیاز ہے، یہ انسانی ہمدردی اور ہمسایہ کا حقوق. خود کو مشہور کرنے کے لیے انسانی ہمدردی نہیں ہے. انسانی ہمدردی بھی کی کیٹیگریز ہیں. انسانی ہمدردی یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ اپنے مذہب کے شعار کا ہی بیڑا غرق کر لو، یہ انسانی ہمدردی نہیں ہوتی.
اپنے مذہب کو بلند کرنے کے لیے اپنے اعمال آگے بڑھانے ہیں، نہ کہ اپنے مذہب کو چھپانے کے لیے اور خود کو آگے کرنے کے لیے اپنے اعمال آگے بڑھانا. نہ ایسا نہیں کرنا. خاتون جنت یہ کتاب کا نام ہے، منشی تاج الدین احمد نے لکھا ہے. اس کے اندر ایک واقعہ ذرا سن لیجئے کہ یہودی نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو باقی خاندان والے چھوڑ جاتے ہیں. خاندان والے چھوڑ گئے، وہ بیچارے میاں بیوی اکیلے رہ گئے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوئی تو آپ نے چادر لی اور فدہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر آپ گئیں، اس کی بیوی کو غسل دیا، اس کو کفنایا. آپ نے غسل دی، اس کو کفن دیا. اب کہا جاؤ جا کے دفنا. سیرت فاطمہ نامی یہ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ یوں ہے کہ آپ چکی پیس رہی ہیں، یہ رات کا ٹائم ہے، ایک دم سے آواز آئی، دردناک آواز. آپ نے فدا سے پوچھا کیا ہوا؟ بی بی جی لگتا ہے کہ کوئی عورت رو رہی ہے، قریب سے ہی آواز آئی. آپ نے فرمایا چلو پہلے تلاش کر کے آؤ. پتا چلا کہ قریب میں ہی ہے. آپ نے فوراً چادر لی، پردہ کیا اور گئی. پتا چلا کہ وہ بیچاری درد زے سے کرا رہی ہے، رو رہی ہے، مشکل میں ہے، اور کیس بڑا سیریس ہو گیا ہے. آپ داخل ہوئی. آپ نے فرمایا چلو تم سب باہر جاؤ، فدا کو ساتھ رکھ. آپ نے کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ کا کلام. پڑھنے کے بعد فرمایا تم پریشان مت ہو، ہم ہیں نا. اللہ سے دعا کی، سچا بھی بچ گیا، بچہ بھی بچ گیا. تو جب آپ گھر واپس آئیں تو حضرت فدا کہتی ہیں اتنی خوش تھیں کہ جیسے سارے جہاں کی نعمتیں مل گئی ہوں. آپ کے قدم مبارک رکھنے کی وجہ سے زچہ اور بچہ دونوں بچ گئے. اللہ اکبر جل شانہ. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جب چیزیں اکٹھی پڑی ہوتی ہیں تو نوک جھونک تو کبھی ہو ہی جاتی ہے نا، برتنوں کی بھی تو آوازیں آ جاتی ہیں نا کبھی. لیکن کچھ باتیں فطرتی ہوتی ہیں، کوئی ختم کرنا چاہے بھی تو نہیں ختم کر سکتا. ساس بہو کا مسئلہ ہے، نند اور بھابھی کا مسئلہ ہے، سوتن کا مسئلہ ہے. ان کو خوبصورتی سے حل کیا جا سکتا ہے، ختم کوئی نہیں کر سکتا. یہ فطرت کے اندر ہے، کیونکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا. اب بڑے لوگوں، ہم چھوٹے لوگوں کے لیے بڑے لوگوں کی ہر بات جو ہے وہ سبق ہے. ایک بار کیا ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، مولا علی کی شکایت لے کر گئیں. کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا. یہ واقعات آپ کو سیرت کی کتب میں مل جائیں گے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے، یہ بھی سب یاد کر لیجئے. جو بیٹیاں والے ہیں وہ یاد کر لیں. آپ نے بیٹی کو پیار سے پاس بٹھایا. کیا کہتے ہیں؟ کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن میں جھگڑا نہ ہوا ہو، کبھی اختلاف نہ ہوا ہو. اور کون مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق کرتا ہو؟ تو بیٹی یہ سب میں ہوتا ہے. ابھی بات کر رہی ہیں کہ مولا علی بھی پیچھے آ گئے، اور مولا علی دروازے سے داخل ہو تو حضور نے دیکھ لیا. بی بی فاطمہ کی اس سائڈ پہ کمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرماتے ہیں بیٹی ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموشی سے چلا آتا ہے؟ سبحان اللہ. ہائے ہائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج کے دور میں سب سے بڑی لیڈر آپ ہیں. آپ نے ایک ایسے مسئلے کو حل کر دیا جس کی وجہ سے، جس پر عمل نہ کر کے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہر عورت کی زندگی دوزخ بنی پڑی ہے. جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا کے پردے کا خیال آتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ. کون سی چیز بہتر ہے للمرأة عورت کے لیے؟ فسکتوا، خاموش ہو گئے سب. فلما رجع قال لفاطمہ، وہ جب واپس پلٹے تو انہوں نے بیوی فاطمہ سے یہ کہا أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ، کون سی چیز بہتر ہے للنساء، عورتوں کے لیے؟ قالت لا يراهن الرجال، فرمانے لگی کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر مردوں کی نظریں نہ پڑیں. یہ مردوں کی ہوس والی نظریں اس کے اوپر نہ پڑیں. فذکر ذلک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما فاطمہ بضعۃ منی. جب یہ جواب جا کے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ لا یراہن الرجال، مردوں کی ہوس والی نظریں اس پہ نہیں پڑیں، وہ پردے میں رہے. آپ نے فرمایا ہاں
وہ میری فاطمہ بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو سب میری بہنیں سن لیں، میں کوئی ایسی اتھارٹی تو نہیں رکھتا، میں تو نوکر ہوں اہل بیت کے در کا، لیکن ایک بات میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں، پردہ قید نہیں بلکہ عورت کی حفاظت ہے۔ بہت دنیا میں نے دیکھی ہے، زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی، کچھ تو پڑھی ہیں، 100 لیکچر دے چکا ہوں آپ کو، پتہ نہیں کتنے 20-25 سال سے دے رہا ہوں لیکچر۔ یقین جانیے پردہ قید نہیں ہے، یہ عورت کی حفاظت ہے۔ بس اس لائن کو جتنا پھیلائیے پھیلتی چلی جائے۔ ہر مذہب میں عظیم عورتوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ پردہ کرتی تھی۔ آج بھی جن لوگوں نے نعرہ اٹھایا ہے کہ عورت کو پردے سے آزاد کیا جائے، باہر نکلے گی تو کام ترقی ہوگی، وہ مذہب والے بھی اپنی انہی عورتوں کی عزت کرتے ہیں جو با پردہ رہتی ہیں، جیسا عیسائیت میں نن، آپ نن اسے کہتے ہیں، اسے ذرا دیکھیے گا، یہاں تک اس نے خود کو ڈھانپا ہوتا ہے، فل کور ہوتی ہے، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ جب نن بن جاتی ہے تو پتہ چلا کہ عیسائی بھی اسی عورت کی عزت کرتے ہیں جو کور۔ سٹیچو چرچ میں جائیے، حضرت مریم کا سر جو ہے وہ پردہ کور ہے، پورا جسم کورڈ ہے۔ اب میں کچھ عبارت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے وہ بھائی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولوی ہی کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا جسم کور کریں اور اسلام ہی یہ کہتا ہے، باقی نہیں، ہر مذہب کہتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں بائبل پاس رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی رستے میں بندہ مل جاتا ہے، پھر اسے حوالہ دینا ہوتا ہے۔ یہ اس بائبل کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے، یہ کورنتھینز ہے، 1 کورنتھینز، اس کا چیپٹر جو ہے وہ 11 ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ جملہ ہے، یہ سے لے لیجئے اور عیسائیوں کو بھی بتائیے اور عورتوں کو بھی بتائیے کہ اسلام کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، عورتیں جو بھی عظیم عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ اب میں پڑھنا چاہتا ہوں، 12 سنی۔ But I want you to know that the head of every man is the Christ. In truth, the head of woman is the man. In truth, the head of the Christ is God. الرجال قوامون على النساء. Same. Every man that prays or prophesies having something on his head, shamas his head. But every woman that prays or prophesies with her head uncovered, shamas her head. For it is one and the same as if she were a woman with a shaved head. For if a woman does not cover herself, let her also be shorn. But if it is disgraceful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. چلیے ذرا عورت کے، یہ پہلے تو تھا کہ عورت کو کور کرنا ہے، اب ذرا عورت کی آواز اس کا ذرا سن لیجیے۔ Let the women keep silent in the congregations, for it is not permitted for them to speak, but let them be in a subjection, even as the law says. If then they want to learn something, let them question their own husbands at home, for it is disgraceful for a woman to speak in a congregation. تو پردہ جو ہے یہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے جی مولوی صرف یہ کہتا ہے، نہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ پرفیکٹ۔ اب ذرا میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں۔ گریٹا گاربو 1980 میں ہالی ووڈ پر اس نے راج کیا، پردہ وردہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہی تو کہہ دینا، پردہ چھوڑ دیا۔ تحریک نسواں کی لیڈر جب عروج پہ پہنچی، 75ویں اس کی سالگرہ ہے، عروج پہ پہنچی، سب کچھ دیکھ لیا نا، تو اس نے ایک جملہ کہا، not getting married was a mistake. شادی نہ کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ بے پردہ زندگی کا نتیجہ آوارہ زندگی، اور آوارہ زندگی کا نتیجہ تنہائی۔ فرینک بورمن یہ ایک امریکی خلا باز ہے، یہ جب گیا تھا تو اس کے ساتھ ایک عورت گئی تھی، رائٹ؟ تو بے پردہ، مردوں کے برابر حقوق، مردوں کے ساتھ جدھر چاہے پھرے، یہی ہے نا آزادی؟
سن لیجیے اب اس کی بات. میں آوارہ لفنگوں کی بات پہ دھیان نہیں دے رہا، میں ان عظیم لوگوں کی کہ جن کے پاس علم ہے وہ کیا کہتے ہیں. پھر آپ بی بی فاطمہ الزہرا کا جملہ پڑھیے. فرینک بورمن نے کیا کہا؟ کہتا ہے having a woman on spacecraft was okay except that it would be upsetting to put a male and female too close together for a long time. خلائی کشتی میں عورت کو بٹھانا اچھا ہے، البتہ ایک عورت اور ایک مرد کو دیر تک اتنا زیادہ قریب رکھنا اب طریقہ باعث ہے. عورتوں کو بڑا غصہ لگا اس جملے کے اوپر، لیکن اس نے ایک تجربہ بتا دیا. جین سبورگ، امریکن ایکٹریس، پردے کو قید سمجھا. تو جو لڑکی پردے کو قید سمجھتی ہے تو اس کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹریس بن گئی، مس یونیورس بن گئی. اب جب اس نے پردے کو قید سمجھا، پردے کو چھوڑ دیا، مرنے کے بعد اس کی ڈائری کو پڑھا گیا تو اس کا جملہ سن لیجیے. I wish I had stayed at home. بے پردہ زندگی، آوارہ زندگی کا نتیجہ تنہائی. امریکہ کی ایک مشہور ایکٹریس ہے جو مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی، پردہ چھوڑ دیا، ترقی کو چھوا جا کر عروج. کون تھی؟ میرولن منرو. ساری خوشیاں سے ملی تھی، رائٹ؟ 5 اگست 1926 میں 36 سال کی عمر میں مر گئی گولیاں کھا کر. تو معلوم یہ ہوا کہ بے پردہ زندگی بے سکون زندگی ہوتی. مشہور مورخ پروفیسر جے ٹوائن بی نے کہا ہے تاریخ انسانی میں زوال کے ادوار وہی تھے جب عورت نے پردہ سے آزادی چاہی اور گھر کی چار دیواری کو خیر باد کہہ دیا. میری بہنوں، اسلام میں ہی عورتوں کے حقوق ہیں اور کسی مذہب میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. میں آج بھی، میری بیٹی ہیں، میری بیوی ہے، لیکن میں آج بھی اپنی ماں کے کھانے کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں کہ میری ماں نے، میں اب کی بار جب گیا تھا تو میں اپنی ماں کے سامنے رو رہا تھا، ماں میں امریکہ میں بیٹھ کر جب کھانا کھاتا ہوں مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ تو نے بھی وہی کھایا. میں انہیں بلاتا ہوں یہاں آ جاؤ، لیکن وہ بابا کے مزار کے پاس ہی. مجھے آج بھی فکر رہتی ہے. میں اپنے لیے چیز نہیں لاتا، میں اپنی بیٹیوں کے لیے لاتا ہوں. تو کس حقوق کون ادا کرتا ہے؟ مسلمان. تو اس لیے میری بہنوں، اسلام کو پڑھو، بی بی فاطمہ کو پڑھو. اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا ہے تو عورتوں پر بھی بھیجا ہے. بی بی خدیجہ پر سلام بھیجا ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، مرد کے لیے کھانے اتارے آسمان سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مریم عورت ہیں ان کے لیے گھر کے اندر کھانے اتارے، بے موسم پھل اتارے. حضور نے مردوں کو جنت کی بشارت دی ہے تو عورتوں کو بھی جنت کی بشارت دی ہے. اگر مرد بادشاہ کو اسلام کے اندر مشورہ دے سکتا ہے تو عورتیں بھی مشورہ دے سکتی ہیں. حضرت عمر کہ جن سے زمین کانپتی ہے، آگ ڈرتی ہے، پانی حکم کے مطابق چلتا ہے، ایک عورت کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ مشورہ دے سکو. بعد میں حضرت عمر نے اپنے تسامح کو تسلیم کیا، کہا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے. لڑکا نعمت ہے تو لڑکی رحمت ہے. لڑکی کو ادب سکھانے اور اس کی اچھی جگہ شادی کر دینے کا ایوارڈ اور ریوارڈ کیا ہے؟ جنت. تو کون حقوق ادا کر رہا ہے؟ منگولوں کے اندر اسلام کس نے پھیلایا تھا؟ عورتوں نے. جی یہ جو آپ کو اکبر بادشاہ کے آباء و اجداد، یہ تتاریوں کے اندر جو اسلام آپ کو نظر آتا ہے، یہ کس نے اسلام ان تک پہنچایا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن میری بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، جن کو وہ اٹھا کر لے آئے تھے. مسلمانوں کو قتل کر کے جن کو انہوں نے اپنی بیویاں بنا لیا تھا، وہ چونکہ مسلمان تھی، انہوں نے اسلام اپنے کردار کے ساتھ وہ اسلام ان تک پہنچایا. برکہ خان کی والدہ کون تھی؟ مسلمان. یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان تاجر سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ اسلام کو پہلے سے جانتا تھا، اس کے بیہیویئر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا. پروفیسر آرنولڈ نے کہا کہ غازان خان مسلمان ہوا، ساری فوج مسلمان ہوئی. جنہوں نے 40 سال پہلے مسلمانوں کو کچلا تھا، یہی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے پاسبان بن گئے. غازان خان کا بھائی الجائتو کی بیوی بھی مسلمان تھی، وہ بھی مسلمان ہو گیا. ڈاکٹر سٹیون کلارک سسلی کا ماہر نفسیات یہ کہتا ہے جب سے عورتوں نے مردوں کے ساتھ بے پردہ اختلاط کیا ہے، میں نے اس اختلاط سے، اس ملاپ سے طلاقوں کی کثرت،
فحاشی دیکھیے، گھر اجڑتے دیکھیں، خودکشی دیکھیے، بے پردہ ملاپ بڑا خطرناک ہے۔ آج تو بہت ترقی ہو گئی ہے۔ 1962 کی بات آپ کو بتاؤں، 1962 میں 1962 کے اندر امریکہ کے اندر 23.5 لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ 62 کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ میری بہنوں، آپ سے پردہ چھین کر، آپ سے پردہ مذہب نے نہیں چھینا، ان لوگوں نے چھینا کہ جو تاجر تھے پیسے کی ہوس تھی جن کے اندر، انہوں نے بہانے بہانے سے تم سے پردہ چھینا، اور پردہ چھین کر سٹیج پر نچوایا، کلبوں میں پھرایا، پھر بھوکی نظروں کے سامنے ڈال دیا۔ اور اسلام نے پردہ دے کر تمہیں ختیجہ بنایا، تمہیں فاطمہ بنایا، تمہیں مریم بنایا، تمہیں آسیہ بنایا۔ تو اے میری بہنوں، بی بی فاطمہ کا جملہ یاد کرو، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس پر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا پردہ کرو تو فوراً سے کہہ دیتے اچھا عورت کو قید کر دیا جائے۔ یہ کون کہتا ہے ظالم کہ عورت کو قید کر دیا جائے؟ پردے کا کہا جا رہا ہے، اسے یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بزنس نہیں کر سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا عورت مزدوری نہیں کر سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی سکل کو آگے وہ بڑھا نہیں سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھا نہیں سکتی۔ اسلام کہتا ہے وہ سارے کام کرے، لیکن وہ پردے کے اندر رہ کر کرے۔ کیوں؟ اسلام میں سب سے قیمتی چیز عورت ہے۔ ہمارے ہاں ڈائمنڈ بھی اتنا قیمتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈائمنڈ کو بھی انگوٹھی میں لگا کر لوگوں کے سامنے کر لیتے ہیں۔ ڈائمنڈ سے بھی قیمتی ترین چیز ہمارے اسلام میں ہماری بہن ہے، ہماری بہو ہے، ہماری بیٹی ہے۔ ہم اس کو ہر ایک نظر کے سامنے نہیں کر سکتے، جس طرح آپ لوگ اپنے سونے چاندی زیورات کو ہر بندے کے سامنے نہیں کرتے کہ کوئی ان میں چور بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے یہ جملہ کہہ دیا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس پہ مرد کی نظر نہ پڑے۔ مرد سے مراد یہ جو غیر محرم ہے۔ سرعام عورت جو ہے وہ بازار کی زینت نہ بنے۔ میری بہنوں، بیٹیوں، تم ان عورتوں کو ماڈل نہ بناؤ جو دوزخی عورتوں کی سردار ہیں۔ تم بی بی فاطمہ کی زندگی کو ماڈل بناؤ، کیونکہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ شدید بیمار ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھے صحابی عمران بن حسین کے ساتھ آئے۔ یہ سواد کے ساتھ ہے حسین، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ حسن حسین ہوتا ہے نا، مضبوط خلا۔ تو عمران بن حسین کے ساتھ تیمارداری کے لیے گئے، دروازے پہ پہنچ کر اجازت لی تو بی بی فاطمہ نے کہا بابا آپ کی آواز پہچان لی میں نے، آج کے ساتھ ایک بوڑھے صحابی ہیں عمران بن حسین ہیں۔ تو عرض کی بابا میرے پاس ابا کے علاوہ اور کوئی چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، میرے پاس ابا کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے۔ حضور نے اپنی چادر اندر بھیجی۔ بی بی فاطمہ نے جب چادر لے لی تو تب بابا اور وہ بوڑھے صحابی اندر گئے۔ آج کل صوفیاء میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے صوفی ہیں، تصوف پھیلا رہے ہیں، عورتیں ساتھ بٹھائی ہوئی ہیں۔ تو نہ یہ عمران بن حسین سے زیادہ نیک ہیں صحابی سے، اور نہ ہی وہ عورتیں حضرت فاطمہ سے زیادہ نیک ہیں۔ تو یہ 7 عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور اگر پبلک میں بھی تصوف جاری ہے، وہاں بھی مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تصوف کس چیز کا ہے پہ وہ؟ ہاں مشہور ہونے کے لیے، کیوں آج کل لوگ پسند کرتے ہیں کہ عورتیں مرد اکٹھے ہوں۔ مشہور ہونا ہے آپ نے تو کر دیں، تصوف کو بدنام مت کیجئے گا۔ تصوف بی بی فاطمہ کے گھر سے نکلا ہے۔ بی بی فاطمہ تسانہ دی، اللہ تعالیٰ نے چادر لی، آپ اندر گئے، حال پوچھا تو بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا شدت درد سے بے چین رہتی ہوں اور بھوک سے نڈال۔ فرمایا بیٹی صبر کرو، میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ سے جو کچھ مانگتا ہوں وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن میں نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے دست شفقت پھیرا اور فرمایا صبر کرو، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تصوف سیکھنا ہے تو اس گھر سے سیکھو۔ یہ گھر اصلی تصوف بتائے گا کہ جو اشارہ کرے تو پتھر جو ہیں وہ ہیرے بن جائیں، لوہا سونا چاندی بن جائے۔ ان سے سیکھنا ہے تصوف۔ ایک دفعہ کسی امیر عورت نے آپ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ کتنی لگتی ہے؟ میرے پاس اتنے اونٹ۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے تو ایک ہے، اگر میرے پاس ہوتے تو میں سارے کے سارے رب کی راہ پہ قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ بابا مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی روٹی لے کے چلی گئی، پوری روٹی نہیں، روٹی کا ایک حصہ، بابا یہ لو۔ حضور پاک نے لقمہ بیٹی سے لے کے کھایا تو پوچھتے ہیں بیٹی کدھر سے لائی ہو؟ عرض کی بابا
3 دن کے بعد تھوڑے سے جو علی لائے تھے تو وہ میں نے پیس کے تو ایک ہی روٹی بنی بابا. تو حسن و حسین بھی بھوکے تھے, میں ان کو بھی تھوڑی تھوڑی دی ہے. آپ کو میں نے دیکھا آپ اکیلے بیٹھے ہو تو بابا میں نے یہ لقمہ آپ کو بھی دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ منہ میں ڈالا تو الگ سے نیچے جب وہ اترا تو کہنے لگے بیٹی 4 پہر گزر گئے ہیں, پہلا لقمہ ہے جو گلے سے نیچے اترا. دیکھو یار, اگر عیسیٰ علیہ السلام کھانے منگوا سکتے ہیں تو ہمارے نبی نہیں منگوا سکتے؟ لیکن نہیں, تصوف یہاں سے آئے. ایک دفعہ کا واقعہ, 2 دن گزر گئے, پکانے کو کچھ نہ تھا. کچھ رات کے وقت کوئی شام سے تاجر آیا تو اس کے اونٹوں سے سامان کو نیچے اتارنا تھا. مولا علی شیر خدا کو وہاں مزدوری مل گئی. آپ نے سامان اتارا, سامان اتارنے کے بعد اس نے آپ کو کچھ دیا. آپ فوراً سے, آپ کو معلوم تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, آپ نے فوراً ایک دکان سے جو لیے, جو لے کر گھر آئے. بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئی, فوراً ان کو پیسا, روٹی پکائی, روٹی پکا کے حضرت علی کے سامنے رکھ دی. سامنے رکھے خود ان کو دیکھنے لگی. وہ جب روٹی کھا چکے تو پھر خود کھانے لگی. حضرت علی کو یہ ادا بڑی پسند آئی, اس لیے ہماری جو مائیں تھیں وہ بعد میں کھانا کھاتی تھی. فرق کوئی نہیں پڑتا, ایک چھوٹی سی بات سے گھر خوش ہو. نہیں, آپ پاک کھاؤ. آپ دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں حضور نے سچ کہا ہے, فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے. آج کل تو ہم لوگ کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں, واقعی تھک جاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میری بہنیں یا بھائی یا بیٹیاں کوئی جھوٹ بولتی ہوں گی, کام جسموں میں جان ہی اتنی نہیں. لیکن بی بی فاطمہ تو بہت ہی کام کرتی. ان کو رات کو عبادت بھی کرنا ہوتی تھی, بچوں کو سنبھالنا ہوتا تھا. وہ چکی پیسنا بہت مشکل ہوتا ہے, ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے. اور کنویں سے پانی کھینچنا, آج تو ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے نا, تو وہ پانی کھینچنے کے لیے یوں رسے کو پکڑتے تھے, وہ بار بار رسا چلتا تھا تو یہاں چھالے پڑ جاتے. اب بی بی فاطمہ کی کافی عمر ہو گئی. حضرت علی کہنے لگے کہ غلام آئے ہیں تو آپ جاؤ اور جا کے بابا سے درخواست کرو کہ ایک ہی غلام دے دیں, پانی کا مسئلہ تو حل ہو جائے, یہ چکی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چادر لی, آپ گئیں, دیکھا تو بابا جو ہیں وہ مصروف ہیں. تو آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے واپس آ گئی. واپس جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی دن میں 1-2 بار تو جاتے ہی تھے. گھر آئے تو آپ کو اپنی بیٹی کی خوشبو آئی تو جلدی سے گئے. ہاں بیٹی آپ گھر آئی تھی, خیریت؟ کہا بابا گھر اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو آپ مجھے بھی کوئی ایک غلام دے دیتے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے وہ سن لیجیے, اور یہ سارے لیڈروں کے لیے لایا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے بیٹی بدر کے شہیدوں کے جو یتامہ ہیں کیا ان کو چھوڑ دوں؟ وہ صحابہ صفہ وہ گھر بھر چھوڑ کر جو اس چبوترے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, بیٹی ان کا سب سے پہلے آ کے انہیں دوں. لیکن بیٹی میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں, جب سارا دن کام کر کے تو تھک جائے اور بستر پر لیٹنے لگے تو میری بیٹی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور ایک روایت ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر بیٹی, اللہ تعالیٰ تجھے طاقت عطا فرما دے گا اور تیرا سب درد اور دکھ دور ہو جائے. اسے تسبیح فاطمی کہتے ہیں. پھر ہمارے اولیاء نے, بزرگوں نے, صوفیاء نے کیا کیا, ہر نماز کے بعد اس کو شروع کر دیا کہ جو چیز ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دی ہے, صرف ایک عام باپ نہیں ہے, سید الانبیاء ہے, وہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز کوئی گھٹیا نہیں ہوگی, زبردست چیز ہوگی. تو ہمارے بزرگوں نے پھر ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھنا شروع کیا. تو ہاتھوں کے اوپر پڑھتے. میں ترکی میں جب گیا ہوں تو وہاں اب خیر مولوی صاحب یہاں تو پڑھتے نہیں, ہر چیز بدعت ہو گئی ہے, اب تو دعا مانگنا بھی بدعت ہو گئی ہے. لوگ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ان کو کسی نے مارا ہے صف کے نیچے سے. تو وہاں کیا ہوتا ہے ترکی میں نے دیکھا, ایک مسجد میں نہیں سب میں وہ تسبیح لے کر یہ ضرور پڑھتے ہیں. امام بیٹھتا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے, اللہ اکبر جل شان. ہر نماز کے بعد اس کو وظیفہ بنا لیا. اس کے بارے میں مختلف حدیث ہیں. حضرت زینب بنت فاطمہ 5 ہجری میں کے آخر میں آپ کی ولادت ہوئی. حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹی کی ولادت. آپ کا ایک اور بیٹا محسن بھی ہے لیکن ان کا وصال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد آئے جب ان کی ولادت ہوئی.
کہیں گئے ہوئے تھے، ان کا نام زینب رکھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی شکل جو ہے وہ خدیجہ سے زیادہ ملتی۔ حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی 6 ہجری میں۔ ام کلثوم اہل تشیع کی کتاب میں یہ ہے کہ ان کا نکاح حضرت علی کی مرضی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا زید۔ وہ زید جو ہیں وہ ایک مرتبہ کہیں گئے تو تاریکی میں کسی نے ان پر حملہ کر دیا، حملہ کیا تو آپ اس حملے کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ شہید ہو گئے۔ اس کی خبر جب آپ کو پہنچی، والدہ کو ام کلثوم بنت فاطمہ کو جب خبر پہنچی تو آپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ آپ کی ہم واقعہ جس سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے وہ لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے، وہ مباہلہ ہے۔ 9 ہجری کے اندر یہ مباہلہ ہوا۔ 5 ہجری کے بعد ارد گرد کے علاقوں سے وفود جو ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ 9 اور 10 ہجری کے اندر تو بہت زیادہ وفود آنے لگے۔ 9 ہجری کا تو نام ہی رکھ دیا گیا، سال الوفود نام رکھ دیا گیا۔ اس میں ایک مشہور وفد آیا نجران کا، نجران سے۔ یہ نجران جو ہے یہ پہلے یہودیوں کا گڑھ تھا، پھر 500 صدی جو آئی اس کے اندر عیسائیوں کا داخلہ ہوا۔ عیسائی جو ہے نجران کے علاقہ میں چھا گئے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ آج بھی سعودی عرب اور یمن کا جو بارڈر ہے اس بارڈر کے اوپر ہے۔ تو عیسائی جب آئے تو عیسائیوں کی ایک یہ الگ سے سٹیٹ بن گئی ایک قسم کی، عظیم الشان گرجا تھا جس کے کعبہ نجران جسے کہتے تھے۔ شہر کیا تھا؟ ایک پوری سٹیٹ تھی۔ دینی معاملات کا بڑا اسقف، اس کا ٹائٹل اسقف۔ خارجی امور کا نگران اسے سید کہتے تھے، اور داخلی امور کا نگران اسے عاقب کہتے تھے۔ تو 60 آدمی وہاں سے چلے، اسقف بھی ہے، سید بھی ہے، عاقب بھی ہے، 14 سردار ساتھ۔ اور یہ قافلہ جو ہے وہ اتوار کے دن مدینہ شریف میں آیا۔ تو اتوار کو چونکہ یہ پوجا کرتے ہیں، یہ سیدھا مسجد میں چلے گئے۔ اب وہاں کوئی گرجا تو تھا نہیں، یہ مسجد میں چلے گئے۔ اب ان کو اسلام کے بارے میں اتنا کیا معلوم؟ مسجد میں گئے، مسجد میں انہوں نے اپنی پوجا شروع کر دی۔ جو ہی انہوں نے اپنی پوجا شروع کی، صحابہ کرام ان کو روکنے کے لیے دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جو انہوں نے اپنی پوجا کر لی تھی اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ عیسائی جو ہے وہ مسجد میں عبادت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اسے دلیل پکڑی۔ اس سے دلیل پکڑنا انتہائی غلط ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ تم میری تمام مساجد میں تم اپنی پوجا کر سکتے ہو۔ یہ دلیل کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر بھی نہیں۔ وہ اتوار کے دن چونکہ آئے تھے، آتے ہی انہوں نے خود سے شروع کر دی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ آیت نہیں اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ابھی مسائل جو ہیں وہ بتدریجاً اوپر بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے دینا یہ گالی ہے، تفصیل پڑھ لیجیے۔ تو حضور اپنی عبادت گاہ میں اللہ کو گالیاں دینے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ اور عیسائی جب پوجا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں جیزس سن آف گاڈ۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی وہاں پوجا نہیں ہوگی۔ اب بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دیں گے کہ آؤ؟ اور جو آدمی اپنی مساجد کے اندر عیسائیوں کو یا یہودیوں کو اس بات کی اجازت دے کہ تم اللہ کو عیسیٰ کا باپ کو ہو، عیسیٰ کو اللہ کو ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کو ہو، مریم کو تم خدا کے برابر مانو، اس بات کی اجازت دے دے گا تو گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف کر رہا۔ عیسائی جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی عبادت ایک دن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بریڈ بھی کھائی جاتی ہے اور شراب بھی پی جاتی ہے۔ تو یہ آپ مسجد میں اجازت دیں گے؟ یہ کون سی مسجدیں ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے سامنے تو حدیث نہیں رک سکتی۔ تو یہ بات سب لوگ آپ یاد رکھیے گا کہ وہ کتنے بھی واقعات ہوں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہاں عبادت نہیں ہوگی۔ تدعو پکارا نہیں جائے گا، عبادت نہیں ہوگی، اس سے مراد عبادت نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ دلیل لی جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو عبادت کرنے دی تھی، روکا نہیں تھا، تو پھر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، لفظ مختلف ہیں۔ ایک آدمی جو ہے
وہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد میں یورن کر دیا. جب یورن کرا تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو یورن کر لینے دو. اب یہ حدیث کس میں ہے؟ مسلم میں، ترمذی میں، مسند امام احمد میں. تو حضور نے پیشاب کرنے دیا. تو اب جو نجران کی عبادت کے واقعے سے یہ دلیل لیتا ہے کہ حضور نے ان کو عبادت کرنے دی تھی، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضور نے تو پیشاب بھی کرنے دیا تھا؟ تو خدا کا خوف کرو، کیوں اسلام کو کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ؟ اور اگر وہ مومن تھے اور اگر ان کو عبادت کا حق ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ کیا مومن کے اوپر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ تو اگر مساجد کے اندر عیسائیوں کو اور یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینا ہے تو پھر یہ مکہ مدینہ میں کیوں روکا گیا ہے؟ یہ خلاف اسلام ہے. وہاں نان مسلم لکھا ہوتا نا، سٹاپ، نان مسلم نہیں جا سکتا، وہ کیوں روکا گیا؟ پھر وہ جزیرۃ العرب والا کہاں واقعہ ہے؟ وہ حضرت عمر کی وہ عمل کیا ہے؟ پھر ساری چیزیں ہی بھول بھال گئے. عوام کا تو ویسے ہی علم کوئی نہیں ہے. نجران کے عیسائیوں نے جب دلائل تسلیم نہ کیے تو آیت کا نزول شروع ہو گیا، بلکہ مفسرین نے کہا کہ 80 آیات کا نزول ہوا. ایک آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب وہ دلائل نہ مانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام عبادت کو غلط قرار دے دیا. فرمایا تم کہتے ہو کہ جیزی جو ہیں، عیسیٰ جو ہیں وہ سن آف گاڈ، یہ غلط ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ ہے. آپ نے دلائل کے ساتھ جب ان کی عبادت کو، ساری چیزوں کو غلط قرار دیا، ان کی عقیدے کو غلط قرار دیا، جب وہ نہ مانے تو کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اگر ان کی عبادت صحیح ہے، جو وہ عبادت جس طرح کرتے ہیں وہ صحیح ہے، تو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کیا ہے؟ اس آیت پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایک چھوٹے سے تاریخی واقعے پر، جس واقعے کے اندر بھی فرق ہے، واقعے میں بھی فرق ہے کہ کتابوں میں آیت کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، واقعے کو پکڑ لیا. تو اسلام کی تبلیغ تو نہیں لگ رہی مجھے. تو جب یہ مباہلہ کی آیت اتری تو وہ عیسائی کہنے لگے ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں 3 دن کی مہلت. اب سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا. عاقب بولا، کہنے لگا سنو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ جو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. اب یہ بات تم یاد رکھ لو کہ جو نبیوں سے مباہلہ کرتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، تباہ ہو جاؤ گے. اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ. وقت مقررہ اور جائے مقررہ پر 3 دن کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شام سے آ رہے ہیں. اصل میں یہ بتانا تھا آپ کو، وہ کس شام سے آ رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کی گودی میں امام حسین ہے، آپ نے ہاتھ امام حسن کا پکڑا ہوا ہے، پیچھے آپ کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے نشانوں کو، قدم کے نشانوں کو مٹاتے ہوئے مولا علی شیر خدا تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا سنو، جب میں دعا مانگوں گا تم نے آمین کہنا ہے. دور سے جب عاقب نے، سید نے، اسقف نے، جب اس نے چہرے دیکھے امام حسن و حسین و بی بی فاطمہ، مولا علی یہ تشریف لا رہے ہیں، تو کہنے لگا بس رک جاؤ، جو چہرے آ رہے ہیں اور میں جو دیکھ رہا ہوں، اگر ان لوگوں نے آمین کہہ دیا تو یہ پہاڑ ہٹانے پر بھی آمین کہہ دے تو رب تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ہٹا دے گا. اور اگر مباہلہ ہوا تو سن لو، کوئی عیسائی روئے زمین پر نہ رہے گا. تو یہ مباہلہ کس بات پہ تھا؟ تو جائیے اس کی ڈیٹیل بھی تو پڑھیے. وہ مباہلہ اسی بات پہ تھا، عیسیٰ اللہ کے بیٹا نہیں ہے تو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. تو عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اسلام قبول کر لو. کہنے لگے اسلام بھی قبول نہیں کرنا. کہا پھر ٹھیک ہے جزیہ دو. کہنے لگے ٹھیک ہے 33 زرہ، 33 اونٹ، 34 گھوڑے سالانہ دیا کریں گے. جب معاہدہ طے پا گیا، جس کو معاہدہ کہتے ہیں، معاہدہ طے پا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج کی وصولی کے لیے ان کے پاس بھیجا. اردو میں ہم اس کو خراج کہتے ہیں، ویسے عربی میں خراج بولا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ مباہلہ قبول کر لیتے تو بندر سور بن جاتے اور سال کے اندر اندر روئے زمین کے عیسائی جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے. یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے. تفسیر کبیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے کمبل میں حسن و حسین اور فاطمہ علی کو داخل فرما دعا کی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، انہیں خوب پاک فرما. مشکا شریف کتاب الفتن میں ہے، عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي.
اس وقت بی بی فاطمہ کی بیٹی زینب جو ہے ان کی 4 سال عمر تھی، ام کلثوم جو ان کی بیٹی ہیں ان کی 3 سال عمر تھی، ان کو ساتھ آپ نے نہیں لیا۔ بی بی فاطمہ کے بہنیں جو تھیں رقیہ وہ 2 ہجری میں انتقال کر گئی تھی، زینب 8 ہجری میں انتقال کر گئی، ام کلثوم 7 ہجری میں انتقال کر گئی، تو مباہلہ 9 ہجری میں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کسی بندے کا وہ جی بہنیں کہاں تھیں، تو نا جس کا جو دل چاہتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 21 احادیث مبارکہ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، شاید آپ نے گنی نہ ہو۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں فتح مکہ ہوا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ مسند امام احمد صفحہ 320 میں ہے، سیدہ فاطمہ کی نند ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں آپ فتح مکہ میں شریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو نجران اونٹ لینے کے لیے بھیج دیا آپ نے۔ جب وہ واپس آئے تو بی بی فاطمہ جو ہیں حج تمتع آپ نے کیا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک احرام باندھ کر عمرہ کر کے پھر احرام سے باہر آ گئی، پھر اس کے بعد حج کے لیے جب حج ہوگا تو حضرت علی جو ہیں وہ اونٹ لے کر احرام باندھے مکہ جو ہیں وہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو حج فرمایا پیام مکمل ہو گیا، اللہ اکبر جل شان۔ اب آپ کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی اور وہ آگے طبیعت میں کمزوری جو ہے وہ نقاہت بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا فاطمہ سے جاؤ اپنے بچے لے کر آؤ۔ آپ حسن حسین بی بی زینب انہیں سب کو لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، انہیں چوما، باری باری پیار کرتے۔ سفر کا مہینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا پاس ہی رہنے لگ گئیں بابا کے۔ بابا کی حالت دیکھتی تو روتی۔ رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ ازواج بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی فاطمہ پھر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا کی حالت کے دیکھ کے رونے لگ گئی۔ حضور نے پاس بیٹھایا، اشارے سے کہا کان پاس کرو۔ کان قریب کیا، آپ نے کوئی کان میں بات کہی، آپ بہت زیادہ رونے لگے۔ پھر فرمایا تم میرے پاس ہو، پھر کان میں بات کہی، پھر آپ ذرا مسکرائیں۔ بات سن کر آپ چل پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کیا کہا؟ آپ کہنے لگی اگر آپ کو سنانے والی بات ہوتی تو حضور اونچا ہی کہہ دیتے، انہوں نے چھپائی ہے، میں بھی ذرا چھپا لیتی ہوں۔ اب چلی گئی۔ بڑے عرصے کے بعد حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک روز ام سلمہ نے پوچھا وہ کیا وجہ تھی کہ آپ روئی تھیں اور پھر مسکرائی تھی؟ کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں روئی تھی، حضور نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ جبریل آتے ہیں ہر سال، ایک دفعہ قرآن مجید کا دور ہوتا، میں سناتا ہوں، وہ سنتے ہیں، وہ سناتے ہیں، میں سنتا ہوں۔ اب کی بار انہوں نے 2 مرتبہ سنایا، لگتا ہے کہ اپنا ٹائم آ گیا، تو میں رو پڑی۔ پھر انہوں نے مجھے پھر پاس بولا کہ اپنا منہ مبارک میرے کان کے پاس، کہنے لگے روتی کیوں؟ تم ہی مجھ سے آ کے پہلے ملو گی۔ تو میں مسکرا پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ جانا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں جانا چاہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح مبارک کو لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ کے لیے یہ ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ بی بی فاطمہ کے لیے آپ بے اختیار رو پڑی، یا ابا ہو اجاب ربا ہو، پیارے ابا آپ نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور دعا مانگی یا اللہ روح فاطمہ کو روح محمد سے ملا دے۔ اللہ اکبر۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب قبر انور بن گئی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے مٹی اٹھاتی اور اسے چومتی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کرتی تھی بابا کے جانے سے جو دکھ مجھے ہوا ہے، یہ دکھ اگر دن پر پڑ جاتے تو دن اپنی روشنی کھو جاتا، رات ہی رات ہو جاتی۔ پھر تو جیسے کام ہی آپ کا یہی بن گیا رونا۔ روتی بیٹھتی ہوں روتی۔ آپ ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ مخصوص کر لی جہاں سے بابا کی قبر نظر آتی، آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور روتی رہتی روتی۔ اللہ اکبر جل شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 6 مہینے گزرے۔ آپ 6 مہینے آپ نے بس روتے ہی گزارے، روتے ہی گزارے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جنت سے آنے کے بعد آپ بہت روئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے کہ فراق یوسف میں بہت روئے۔ حضرت فاطمہ کا آتا ہے کہ حضور کے غم میں بہت روئے، اور زین العابدین کا آتا ہے کہ کربلا کے بعد بہت روئے۔
ان 6 ماہ میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسکرائیں. شعبان کا مہینہ ہے، 11 ہجری ہے. آپ نے ایک روز حضرت اسماء سے کہا مجھے یوں جنازہ لے جانا اچھا نہیں لگتا، یہ جنازے میں کفن نظر آتا ہے. کہنے لگی اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایک میں جب ایتھیوپیا میں، جس کو حبشہ کہتے ہیں، میں حبشہ میں جب گئی تھی تو میں نے وہاں جنازہ دیکھا تھا. وہ کیسے کہ یوں شاخیں، یہ جنازہ نا چارپائی کے اوپر رکھا، اس کے اوپر یوں ٹہنیاں رکھتے، کھجوروں کی لمبی ہوتی نا، وہ یوں رکھتے، کوہان بن گئی، اوپر کپڑا ڈال دیتے تو چھپ جاتا. تو آپ اسے دیکھ کے مسکرا پڑی. کہنے لگی یہ ہے کہ اس کے اندر کفن بھی نظر نہیں آتا. تو ہم تو ہیں بال ڈیزائن بنا کر دکھاتے ہیں نا، تو آپ اپنے کفن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کفن بھی چھپا رہی. 6 ماہ میں ایک بار مسکرائی، اور مسکرائی بھی اس بات پہ کہ پردہ، اللہ اکبر جل شانہ، پردہ. تو کہنے لگی اسماء مجھے اسی طرح ہی تم میرے جنازے کو تم تیار کرنا اور تم نے مجھے غسل دینا ہے، یہ یاد رکھنا، اور علی کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ لینا، اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو دفن لو. پہلے تو کفن کو چھپایا، پھر اوپر سے تاریکی، رات کی تاریکی اور چھپایا. اللہ اکبر جل شانہ. اسود الغابہ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے خاوند کے علاوہ غسل میں کسی سے مدد نہ لینا، اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہو. جس دن وصال کا دن ہے آپ اٹھیں، نماز ادا کی، امام حسن و حسین کو اٹھایا، ان کو غسل دیا، نہلایا، کپڑے پہنائے، چکی لے کے بیٹھ گئی، چکی میں آٹا پیسنے لگی. حضرت علی گھر آئے تو کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہے، آج یہ بچوں کو نہلا کے اپنے پاس بیٹھایا ہوا ہے اور چکی پیس رہی. کہنے لگی آٹا تھوڑا سا پیس لوں کیونکہ اب میں جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ بچوں کو بھوک لگے، اور بیچاروں کو بھوک لگے اور روٹی نہ ملے تو روٹی پکا کے جاؤں. حضرت علی بھی رو پڑے. کہنے لگی آپ کیسی بات کر رہی ہو؟ کہا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اب فراق برداشت نہیں ہوتا، مجھے اپنے پاس بلا لو. تو حضور نے فرمایا کہ تم کل میرے پاس آ جاؤ گی. تو آج میرا ٹائم آ گیا ہے، آج آخری دن ہے. اسماء سے کہا تم یہ بچوں کو نانا کی روزہ پہ لے جاؤ. یہ اپنے نانا کی روزہ پہ جاتے ہیں. تو حضرت علی کو پاس بٹھا لیا، پاس بٹھا کے کہنے لگی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے. حضرت علی روتے ہوئے کہنے لگے آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی. کہنے لگی شوہر راضی ہو تو بیوی جنتی ہوتی ہے، اور سنو مجھے رات کے وقت دفن کرنا. پھر آپ نے خود غسل لیا. پہلے اچھی طرح غسل کرنے کے بعد آپ نے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی گھر کے اندر، وہاں آپ عبادت میں مصروف ہو گئی. عبادت میں جب مصروف ہو گئی، جو ہی دن مکمل ہوا آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. آپ اپنی جائے نماز کے اوپر ہی تھی، سجدے میں حضور کی امت کے لیے دعا کرتی ہوئی گئیں. یا اللہ تعالیٰ میری نبی میرے ابا کی امت کو معاف کر. مغرب کے بعد روح کف سے انصری سے پرواز کر کے 11 ہجری آپ کی وفات ہوئی. اہل تشیع کی روایات کچھ مختلف ہیں، لیکن مجھے کنز العمال جلد 6 صفحہ 318، ریاض النادرہ جلد 1 صفحہ 156، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 19، امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر شامل ہوئے. حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے جنازہ پڑھانے کو کہا تو حضرت علی نے فرمایا آپ خلیفۃ الرسول ہیں، ہم آپ کے ہوتے ہوئے پیش قدمی نہیں کر سکتے. تو زین العابدین کا قول ہے ریاض النادرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 تکبیریں کہیں اور آپ کو رات کی تاریکی میں جنت البقیع میں دفنا دیا. آپ کی وفات کے عرصہ دراز بعد حضرت علی نے فرمایا فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی، ان کی وفات کے بعد بھی خوشبو میرے دماغ کو معطر کرتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا.
تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطا غدن بید الیمین صحیفتی، نبی پاک کی آل میری نجات کا ذریعہ ہے اور انہی کو حق تعالیٰ کے ذریعے وسیلہ مانتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن انہی کے وسیلے سے میرا نامہ اعمال داہنی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اضافی مجلس نذکر علیا وصبتیہ وفاطمۃ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ، جب ہم کسی مجلس میں حضرت علی، حسنین، فاطمہ زکیہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے لوگوں اس کو چھوڑ دو، یہ روافض والی باتیں ہیں۔ برات الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ، میں اللہ کے سامنے ایسے لوگوں سے برات ظاہر کرتا ہوں جو اولاد فاطمہ سے محبت کو رفض قرار دیتے۔ علامہ اقبال نے تو کمال کر دی۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے آنسو جو ہیں وہ شبنم کے قطروں کی طرح جبریل علیہ السلام عرش بری پہ جا کر رکھ دیتے ہیں۔ رشتہ ہے عین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، مجھے تو حق کی زنجیر نے جو ہے، شریعت کی زنجیر نے مجھے باندھ لیا ہے اور حضور کے فرمان نے مجھے باندھا ہوا ہے، ورنہ کیا میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا طواف کرتا اور ان کی خاک کے اوپر میں سجدے کرتا۔ تو شیخ سعدی نے کیا کہا ہے؟ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حاضر رحمت من ربی، آج ہمارے 100 لیکچر جو ہیں وہ مکمل ہوئے، یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ یہ ہے اصلی بی بی فاطمہ کی کہانی۔ جب مشکل ہو تو اسے پڑھو۔ اور ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو اپنا ہی ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی مشکل آئے 100 مرتبہ تم سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھو، اس کا ثواب دو۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب دو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مشکلیں حل فرمائے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص عمل تھا، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتی تھی اور بے فدہ سے کہتی تھیں کہ دیکھو سورج غروب تو نہیں ہو رہا، تم نے مجھے بتانا ہے کہ جس وقت یہ قریب چلا جائے، تو جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا تو وہ بتا دیتی کہ اب ڈوبنے کے قریب ہے، تو آپ اس وقت پھر جو ہے وہ دعا مانگنا شروع ہو جاتی کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا ٹائم بڑی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو آپ اس پر عمل کریں۔ آج اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور یہ صدقہ ہے بی بی فاطمہ کا۔ خدا تعالیٰ بی بی فاطمہ کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔